بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. آج کی اس مجلس میں ہم ادارہ تلمیذ کے زیر اہتمام رسالہ شروع کرنے سے پہلے دو بنیادی باتیں ہم ذکر کریں گے. پہلی بات اس کتاب کے مؤلف کے متعلق ہے اور دوسری رسالے کے موضوع کے حوالے سے. اس کتابچے کے مؤلف سعودی عرب کے معروف علاقے قصیم کے قریب عنیزہ کے رہنے والے ایک امام اور جلیل القدر عالم ہیں جن کا نام علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی ہے. یہ 1307 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1376 یعنی 1997 کے اندر ان کی وفات ہوئی. اللہ رب العالمین نے ان کے علم اور دروس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ دیا. دعوت، تدریس اور تعلیم سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعلیم کے ذریعے سے بڑے بڑے امام اور علماء پیدا کیے جن میں ایک معروف نام صالح العثیمین. اس کے علاوہ علامہ سعدی نے 30 کے قریب کتابیں لکھی جو اب 30 جلدوں میں ایک مجموعے کی صورت میں چھپ چکی ہیں. ان میں سب سے معروف ان کی تفسیر ہے جو بکثرت چھپتی ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. دوسری بات اس رسالے کے موضوع کے متعلق ہے کہ اس کتابچے کا عنوان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آداب المعلمین والمتعلمین، یعنی اس میں طلب علم کے آداب کے حوالے سے گفتگو ہوگی. کہ ایک طالب علم اخلاق اور طریقہ، ایک مسلمان کے لیے ویسے ہی اخلاق اور آداب سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے دین میں اخلاقیات کی طرف بہت توجہ دی ہے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. مسلم احمد میں یہ روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا ہے ان میں ایک اچھے اخلاق کی تعلیم دینا. جب یہ ایک عام مسلمان کے لیے اتنی اہمیت ہے اخلاق بہتر بنانے کی، تو ایک عالم اور طالب علم کے لیے جو نہ صرف خود دین اور علم سیکھتا ہے بلکہ دوسروں کو سکھانے والا بنتا ہے، اس کے لیے اخلاق کی کتنی اہمیت ہو. اسی لیے ہمیشہ ابتدا ہی سے علماء نے طلباء اور اساتذہ کے لیے اخلاقیات پر مستقل کتابیں لکھی کہ تاکہ اس راستے پر چلنے سے پہلے تم سیکھ سکو کہ اس راستے کے آداب کیا ہے، لوازم اور شروط کیا ہے، کن چیزوں کو اپنا کر تم نے علم کے راستے پر چلنا ہے اور تعلیم اور تعلم میں زندگی گزارنی. ائمہ سلف کے ہاں بھی اخلاقیات اور آداب کی تعلیم کا اس قدر اہتمام ملتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانت امی تعممنی وتقول لی، میری والدہ جب مجھے تیار کر کے مدینہ میں امام ربیعہ الرائے کی مجلس میں بھیجا کرتی تو مجھے جب امامہ پہناتی
اور گھر سے بھیجنے لگتی تو آخر میں یہ جملہ اور تعلیم دے کر بھیجا کرتی تھی، اذهب الى ربیہ فتعلم من ادبه قبل علمه، کہ جاؤ ربیہ کی کلاس میں جانا، لیکن اس سے علم سیکھنے سے پہلے تم نے اسے ادب اور اخلاق سیکھنا۔ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کانوا یتعلمون الہدی کما یتعلمون العلم، کہ سلف صالحین جس طرح علم سیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، ایسے ہی سیرت، کردار، ادب اور حافظ خطیب بغدادی کی ایک اور کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ، ایسے ہی امام ابن جماع کی بڑی معروف اور بے حد مفید کتاب جو ہر طالب علم کو، عالم دین کو پڑھنی چاہیے، وہ ہے تذکرۃ السامع فی آداب العالم والمتعلم۔ تو یہ کتابیں اس حوالے سے بڑی ضروری تھی۔ اب آگے ہم اصل کتاب اور رسالہ شروع کرتے ہیں۔ دراصل علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی شاگرد یا عزیز کے لیے یہ ایک مختصر سا رسالہ لکھا جس میں چند ایک نصیحتیں ہیں۔ اس کا عنوان یہ ہے فائدۃ تشتمل علی نبذۃ من آداب المعلمین والمتعلمین، کہ اس میں اساتذہ اور طلباء کے آداب کے متعلق مختصر سا بیان ہے، جس میں تقریباً 18-20 کے قریب انہوں نے نصیحتیں اور آداب ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں، يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے طلباء اور اساتذہ کو جس شے کی پابندی کرنی چاہیے اور حتماً ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اپنے علم کے راستے اور اپنی تمام حرکات، عادات اور سکنات کی بنیاد اخلاص پر رکھیں، اور طلب علم کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کا قرب بنائیں۔ التي هي اجل العبادات واكملها وانفعها واعمها، فرماتے ہیں یہ علم جو ہے تمام عبادات میں سب سے بدتر، کامل ترین عبادت اور سب سے مفید اور زیادہ نفع دینے والی، جیسے دیگر تمام عبادات کے لیے اخلاص شرط ہے، علم کی عبادت کے لیے بھی سب سے بنیادی شرط اخلاص، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی عبادت بھی اللہ رب العالمین اور علم آپ جانتے ہیں کہ اس کا محبت اور مرکز انسان کا دل ہوتا ہے۔ دل میں اخلاص ہوگا تب یہ علم کی عبادت اور علم کا فہم پیدا ہوگا۔ اگر انسان کا دل جو علم، سوچ اور تدبر کا مرکز ہے، اگر وہاں ایسی چیزیں ہوں گی جو ناپاک ارادے ہیں، غلط پروگرام، گناہوں کے خیالات، وہ دل گندگی کا مرکز ہے، تو یہ علم وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ اس لیے ائمہ سلف فرمایا کرتے تھے لیس العلم بکثرۃ الروایہ، علم زیادہ معلومات کا نام نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تعداد اور مقدار بڑی ہے،
باتوں کی، وَلَكِنَّهُ نُورٌ يَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، بلکہ یہ علم ایک نور ہے جو اللہ بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اس نور کی روشنی میں آپ کے آگے سے جہالت کے پردے ختم ہو جاتے ہیں، ہر چیز آپ کو صاف نظر آتی ہے. جو غیر عالم کو اندھیرا نظر آتا ہے کہ عالم کو علم کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ہر طرف ہر چیز کا حکم واضح اور روشن نظر آتا ہے. تو اس لیے دل کے اندر اخلاص پیدا کرنا اور دل کے اندر سے لالچ، حرص، طمع، مال، عہدے، منصب کی ہوس، ان ساری چیزوں کو پہلے ختم کرنا ضروری ہے. پھر جا کر یہ انسان کے دل میں علم بیٹھتا ہے. اور طلب علم میں انسان کی نیت اور ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا کہ من نیت فی العلم، علم سیکھتے ہوئے کیا نیت اور ارادہ کرنا چاہیے؟ فرمایا جب تم علم حاصل کرو تو نیت یہ کرو ان تنفی الجہل عن نفسک، سب سے پہلے اپنی جہالت کا خاتمہ، خود سے جہالت دور کرنی. وتعلم الناس الخیر، اور دوسری نیت یہ کرنی ہے کہ میں نے یہ علم سیکھ کر دوسروں کو سکھانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا. اس وجہ سے یہ علم باقی تمام عبادات سے افضل ہوتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا کہ علم سب سے برتر، اعلیٰ، مفید اور کامل ترین عبادت ہے، کیونکہ باقی تمام عبادات کا نفع اور فائدہ انسان کی ذات تک محدود رہتا ہے، جبکہ علم یہ متعدی ہے، اس کا نفع دوسروں تک بھی پہنچتا ہے. آخر میں مؤلف نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ تفقدوا هذا الاصل الجلیل فی کل دقیق من امرہ وجلیل، کہ اس قاعدے کو ہمیشہ جانچتے رہنا ہے، اس بنیاد کو ہمیشہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے اپنے ہر چھوٹے اور بڑے کام. یعنی یہ مت سمجھے کہ ایک بات میرے دل میں ارادہ ہے، ٹھیک ہے، نیت خالص ہے، بس ہمیشہ اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے. اس کا دھیان رکھنا ہے کہیں دل کے اندر ریاکاری اور کسی قسم کا دکھلاوا پیدا نہ. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ما عالج شیئا اشد علی من نیتی لانها تتقلب علی، کہ میں نے سب سے زیادہ مشکل سے جس چیز کی اصلاح اور علاج کیا ہے وہ میری نیت، کیونکہ یہ بدلتی رہتی ہے. اس لیے ہمیں بھی اس راستے پر چلنے سے قبل نیت کی اصلاح تو کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنی نیت کا جائزہ بھی لیں. حسن مولد کہتے ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں علم کے راستے پر آپ نے نیت کو جانچنا ہے. تو فرماتے ہیں آگے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، فَإِن دَارَسُوا أَوْ دَارَسُوا، اگر اکیلا پڑھے یا مل کر پڑھے، وَبَحَثُوا أَوْ نَاظَرُوا، یا جستجو کرے، کسی مسئلے کی تحقیق کی کتابیں دیکھے یا مناقشہ کرے یا دوسروں کو سنائے یا خود سنے یا علم لکھے یا علم یاد کرے، اور کرروا دروسهم خاصہ، یا اپنے اسباق کو دہرائے، جو خاص اسباق کو پڑھتا ہے، یا ان کا مراجعہ کرے اپنے سبق والی کتب میں یا دوسری کتابوں سے وہ مسئلہ دیکھے، او جلس مجلس علم، یا علم کی مجلس میں بیٹھے، یا کہیں پیدل چل کر کسی مجلس میں جائے، یا علمی فائدے کے لیے کوئی کتاب خریدے، او ما یعین علی العلم، یا ہر وہ کام کرے جو علم میں معاون ہے. کان الاخلاص للہ واحتساب اجرہ وثوابہ ملازمہ، ان تمام اعمال کے اندر ہمیشہ اخلاص کا ساتھی بن کر اخلاص کا التزام کرنا. اخلاص ان ساری چیزوں میں ملحوظ رکھنے سے کیا ہوگا کہ اس کا یہ ہر عمل اللہ عبادت بنا دے. اور پھر
جب اس نیت سے وہ علم کے راستے پر چلے گا تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان صادق آئے گا اور اس کا اجر اسے ملے گا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو شخص بھی علم کے لیے اس کی تلاش میں چلتا ہے، کسی راستے پر جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو علم کے راستے سے مراد ہر وہ چیز، ہر وہ ذریعہ، ہر وہ طریقہ ہے جو آپ طالب علم کے لیے استعمال کرتے ہیں، سارے کا سارا آپ کو اس حدیث کا مصداق بنا. اس لیے اخلاص کی طلب علم میں اولین اور بنیادی شرط، اگر یہی ہمارے اندر نہ ہوئی تو اس عبادت کا نہ صرف یہ کہ ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا، بلکہ یہ علم ہمارے لیے وبال بنے. اس لیے کہ قیامت کے دن پرستوں سے بھی قبل جہنم کے اندر کس کو پھینکا جائے گا؟ ریاکار عالم کو دنیا کی شہرت کے لیے علم حاصل کرتا ہے یا کسی اور غرض کے لیے علم سیکھتا ہے، سب سے پہلے اس کو جہنم میں پھینکا. آگے مؤلف نے اس رسالے میں دوسری بات یہ ذکر کی ہے کہ جب اخلاص میں نیت کی اصلاح ہو جائے تو پھر علم سیکھنے کا اور شروعات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية. اخلاص کے بعد لازم ہے ایک طالب علم پر کہ شرعی علوم میں سے تو سب سے زیادہ اہم علم ہے اس کو مقدم رکھیں، پھر جس کی اہمیت دوسرے نمبر پر ثانوی ہے اس کو بات کریں. اس ترتیب سے اس کو علم سیکھنا چاہیے. اور شرعی علوم کے ساتھ ساتھ جو شرعی قرآن پڑھنا ہے، اگر حفظ کرنا ہے تو سب سے اچھا ہے. اگر کوئی شخص علمی رسوخ پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھے اس کو پہلے قرآن مجید حفظ کرنا چاہیے. قرآن مجید حفظ کے ساتھ ہی انسان کے اندر اگلی زندگی میں علمی رسوخ پیدا ہوتا ہے، دلائل میں استحضار پیدا ہوتا ہے. اس لیے شرعی علم کی اصل اول اور پہلی بنیاد وہ قرآن مجید. میں آپ کو کہا کرتا ہوں، ایک مرتبہ ہمارے استاد شیخ محمد عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، آخر میں ایک سوال کیا گیا. بہت عالم فاضل اور سارے علوم کے اندر ان کی حیثیت علامہ کی تھی. ان کے ساتھ جو شخص جس فن میں گفتگو کرتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ان کو صرف یہی علم آتا ہے. ہر علم کے اندر ان کی مہارت کا یہ عالم. ایک انٹرویو میں ان سے سوال ہوا کہ آپ کی کوئی حسرت ایسی ہو، خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو اور آپ پورا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا دو باتیں ہیں جو میری حسرت بن کر رہ گئی، میں ان کو پورا نہیں کر سکا. ایک یہ کہ میری خواہش ہے کہ میں قرآن مجید حفظ کرتا پھر علم سیکھنا شروع کرتا. اس کی کمی کہتے ہیں مجھے محسوس ہوتی رہی. اور دوسری خواہش یہ تھی کہ میں جتنی زبانیں اب جانتا ہوں، 5-6 زبانیں وہ پڑھنا اور خود کو سمجھنا جانتے تھے، تو میں اس سے کہیں زیادہ زبانیں سیکھ لیتا تاکہ میں ان زبانوں کے اندر بھی علوم و معارف سے استفادہ کرتا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو جتنی زبانیں آتی ہیں نا وہ بندہ اتنے انسان ہوتا ہے. تو بہرحال سب سے پہلا علم شرعی کہ انسان کو قرآن مجید جس قدر ممکن ہو حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد دیگر علوم ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. آگے جو مؤلف نے یہ کہا ہے کہ شرعی علوم کے معاون علوم عربیہ کی تحصیل بھی کرنی چاہیے. صرف نحو ہے، علم بدی، علم بیان ہے، یہ قواعد ہیں، گرامر ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ قرآن حدیث پڑھ لینا ہی کافی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، جو عربی زبان اور گرامر اس کے بغیر قرآن اور حدیث سیکھتا ہے وہ ساری زندگی ایک عام انسان رہتا ہے، کبھی وہ عالم دین نہیں بن پاتا ہے.
جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں مساجد میں، خطبات میں، دروس میں کتنے لوگ آتے ہیں، سال ہر سال وہ علماء کے دروس سنتے ہیں، خطبات بھی سنتے ہیں، تقریریں بھی سنتے رہتے ہیں. تو کیا وہ قرآن اور حدیث کے یہ دروس اور واعظ سن کر کبھی عالم بنتے ہیں؟ ہمیشہ عامی انسان رہتے ہیں. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن اور حدیث کو اگر سمجھنا ہے تو عربی لغت، زبان اور گرامر، قواعد، اصول اور عربی کے جو علوم ہیں وہ سیکھنا ضروری ہوتے ہیں. اس لیے مؤلف فرماتے ہیں کہ ان کی تحصیل بھی ساتھ کرنی چاہیے. اور آگے انسان جب علم منتخب کر لے کہ میں نے یہ علم پڑھنا اور سیکھنا ہے، تفسیر منتخب کر لے، حدیث، اصول حدیث، عقیدہ، کوئی بھی علم منتخب کر لے کہ یہ پڑھنا ہے، تو اب اس کو سیکھنا کیسے ہے؟ فرماتے ہیں وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْلُكَ أَقْرَبَ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ الَّذِي قَصَدَهُ. مناسب یہ ہے کہ ایسا راستہ وہ اختیار کرے جو قریب ترین ہے اور مناسب اور موافق ہے، کہ جو اسے اس کے مقصد تک پہنچا دے. راستہ ایسا منتخب کرے جو اس کی منزل اور مقصد تک اس کو پہنچا دے. اور آگے فرماتے ہیں جس فن کو وہ سیکھنا چاہتا ہے اس میں سے وہ کتاب پڑھنے کے لیے منتخب کرے احسنھا و اوضحھا و اکثر فائدۃ، جو سب سے اچھی ہے، واضح ہے اور زیادہ مفید ہے. اس کتاب سے وہ فن اور علم سیکھنا چاہیے. اب یہ بندہ طالب علم خود فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. مؤلف کا یہ مقصد نہیں کہ طالب علم جس کتاب کو خود اس کو وہ فن آتا ہی نہیں ہے تو کیسے وہ فن کی کتاب یا متن منتخب کرے گا؟ وہ اس علم کے استاد اور ماہر فن کی مشاورت کے ساتھ کتاب کا فیصلہ کرے گا کہ کون سی پڑھنی. استاد اس کو بتائے گا تمہاری منزل تک پہنچانے والا قریب ترین راستہ کون سا ہے جو مناسب وقت میں، مناسب محنت کے ساتھ تم کو اس علم میں قابلیت اور مہارت دے سکتا ہے. اور پھر وہ استاد ہی اس کو کتاب بتائے گا. اور کتاب میں کہتے ہیں کون سی ہو؟ اچھی ہو، واضح ہو، بالکل مغلق اور پیچیدہ نہ ہو، اور زیادہ مفید ہو. کوئی فن اور علم سیکھنے کے لیے ہمیشہ ایسی کتاب منتخب کرتے. اور آگے دیکھیے وَيَجْعَلُ جُلَّ هَمِّهِ وَاشْتِغَالَهُ بِذَلِكَ الْكِتَابِ حِفْظًا عِنْدَ الْإِمْكَانِ أَوْ دِرَاسَةَ تَقْرِيرٍ بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. کہتے ہیں کہ پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ کتاب علم کا بھی انتخاب ہو گیا، کتاب بھی استاد کی مشاورت کے ساتھ متعین ہو گئی. اب پڑھنا ایسے ہے کہ اپنی اہم ترین مصروفیت یہ بنائے کہ ہر ممکن حد تک اس کتاب کو حفظ کرنا ہے. حفظاً عند الامکان، یہی علماء کا طریقہ تھا کہ ہر فن کے اندر ایک جامع اور مختصر کتاب وہ حفظ کیا کرتے تھے. لیکن جس فن کے اندر آپ نے تخصص کرنا ہے، دلچسپی زیادہ ہے، اس فن میں ایک سے زیادہ کتابیں حفظ کرنا پڑتی. یہ ہے کہ آپ سارے علوم کے اندر مختصر کتاب رسالہ جو جامع ہے استاد کی مشاورت کے ساتھ اس کو حفظ کر لیں. یا دراست تقریر کہتے ہیں اگر آپ حفظ نہیں کرتے تو اس کو اتنا پڑھیں، اتنا دہرائیں، تکون المعانی معقولۃ له محفوظہ، کہ اس کے معانی اور مطالب آپ کو حفظ ہو جائے. الفاظ اگر آپ حفظ نہیں کر سکتے، حالانکہ اولین حیثیت یہ ہے کہ الفاظ سمیت وہ معانی اور کتاب حفظ کی جائے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو اس کے مطالب، مباحث، کتاب کے معانی، اصول اور قواعد ایسے حفظ کریں کہ وہ معانی جیسے آپ کو ازبر ہو گئے، اور پھر ایک مرتبہ حفظ کر کے چھوڑ نہیں دینا. لا یزال یکرر ما مر علیہ ویعیدہ، پھر ان کو دہرانا بھی ہے
اور ان کو ہمیشہ مذاکرہ کرتے رہنا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ آپ طلباء ہیں، بالخصوص جو علم شریعت کو سیکھ رہے ہیں، کئی سال محنت کر رہے ہیں، اگر آپ نے ہر علم شرعی کے اندر کوئی متن اور رسالہ حفظ نہیں کیا ہے تو مت سمجھیں کہ کبھی ہماری علمی بنیادیں مضبوط ہو سکتی۔ یہ بات لکھ لیں، ہمیشہ اس کو پلے باندھ لیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زندگی بھر کے دورانیے میں جو کام آیا ہے نا علم، وہ وہی تھا جو بچپن میں ہم نے حفظ کیا تھا۔ بے شک حفظ کرنے کے کچھ عرصے بعد الفاظ آپ کو بھول سکتے ہیں، لیکن وہ معانی اور ان عبارات میں جو قواعد ہیں وہ کبھی آپ کو نہیں بول سکتے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ جب ہم مدینہ میں پڑھتے تھے تو وہاں سعودی حکومت کے ادارے جمعیت تحفیظ ایک ادارہ تھا پورے سعودیہ میں، وہ بخاری مسلم ان کتابوں کو حفظ کا مقابلہ کرواتے تھے، سالانہ مسابقہ ہوتا تھا۔ تو میں نے صحیح مسلم حفظ کرنے میں حصہ لیا۔ وہ ہر سال کوئی 1500 کے قریب، 1000 سے زیادہ حدیث یا 1000 کے لگ بھگ اتنی حدیثیں حفظ کرواتے تھے، اور ہر سال جہاں سے ختم ہوتے اگلے وہاں سے شروع کرواتے۔ تو 2 سال مجھے موقع ملا وہاں صحیح مسلم کی حدیث حفظ کرنے میں، مکمل تو نہیں ہوئی لیکن 2 سال جتنی بھی تھی۔ تو میں اس کا نتیجہ اور اثر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہم نے حفظ کیا، مسابقہ لیا، انعام بھی ملا۔ آج تک جو صحیح مسلم کی حدیث ہم نے حفظ کی ہے، کچھ کے تو الفاظ یاد ہیں، حالانکہ ہم نے کبھی دہرایا نہیں، چاہیے تھا دہراتے تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کچھ کے الفاظ یاد ہیں، اور جن کے الفاظ بھول گئے ہیں آج تک یہ بھی پتا ہے کہ وہ صحیح مسلم میں آتی ہے، اور ان کا معنی مطلب آج تک ذہن میں محفوظ ہے۔ یہ حفظ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہاں مؤلف نے طلباء کو یہ نصیحت کی ہے کہ حتی الامکان طالب علم کو کتاب کا متن حفظ کرنا چاہیے، یا اتنا پڑھنا چاہیے کہ اس کے معانی اور اصول اور قواعد انسان کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں بڑی ہیں تو آپ ان کو سارا حفظ نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کتاب کا ملخص اپنی زبان میں یا عربی ہی کے اندر الگ سے ایک رجسٹر کے اندر نقل کریں۔ قاعدہ نقل کیا اختصار سے، اتنی عبارت نہیں لکھی جتنی کتاب میں لکھی، قاعدہ نقل کیا، مثال نقل کی، اور کوئی اہم نقطہ ہے تو وہ بھی لکھ لیا۔ اس طرح ساری کتاب کا خلاصہ آپ اپنے رجسٹر پر نقل کیجئے، آپ اس کو حفظ کر لیں۔ اور اس طرح ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے۔ میرے پاس شیخ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رجسٹر ہیں، کاپیاں ہیں، جو وہ طالب علمی کے زمانے میں لکھا کرتے تھے۔ وہ اس طرح ہر کتاب کو ملخص بنا کر اس کو یاد کیا کرتے تھے، اور اس کا خلاصہ تیار کیا کرتے تھے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اس طرح علوم کو یاد کرتے تھے کہ کتابوں کا ملخص تیار کر دیتے تھے۔ بہت ساری کتابوں کی تلخیص حافظ ذہبی نے اپنے ہاتھ سے کی، حتیٰ کہ سنن بیہقی جو ہے اس کی بھی تلخیص حافظ ذہبی نے کی۔ مستدرک حاکم تو آپ کو پتہ ہی ہے، تلخیص مستدرک کے نام سے اس کی کتاب۔ امام ابن جوزی کی الموضوعات کی تلخیص انہوں نے تیار کی۔ تو یہ علماء کا طریقہ ہوتا تھا کہ بڑی کتابوں کا ملخص بناتے تھے، تلخیص کرتے کرتے اس کے سارے معانی اور مطالب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتے تھے۔ تیسرے نمبر پر آگے مؤلف نے استاد اور معلم کے لیے ایک ادب یہ ذکر کیا ہے، وَعَلَى الْمُعَلِّمِ أَن يَنْظُرَ إِلَى ذِهْنِ الْمُتَعَلِّمِ وَقُوَّةِ اسْتِعْدَادِهِ أَوْ ضَعْفِهِ۔ استاد کو چاہیے کہ طالب علم کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھے کہ کتنی ذہانت کا اور کتنی اہلیت کا یہ مالک، اس کو خود کوئی ایسی کتاب نہ پڑھنے دے جو اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق نہیں ہے، مشکل ہے یا بڑی ہے، اس کو مت چھوڑے کہ وہ جس کو چاہے پڑھتا پھرے۔ فَإِنَّ هَذَا مِنْ عَدَمِ النُّصْحِ، کیونکہ یہ خیر خواہی کے منافی ہے۔ کیونکہ جو تھوڑا علم
وہ طالب علم سیکھ لے، سمجھ لے، اس زیادہ علم سے بہتر ہے جو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے اور وہ بھول بھی سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يُلْقِي إِلَيْهِ مِنَ التَّوْضِيحِ وَالتَّقْرِيرِ، کہتے ہیں ایسے استاد کو چاہیے کہ طالب علم کے سامنے اتنی وضاحت کرے، درس کا اتنا بیان کرے جتنا اس کا ذہن کیچ کر سکتا ہے، یعنی ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، مسائل کو آپس میں مکس کر کے الجھا نہ دے کہ مسئلے میں مسئلہ مکس ہو رہا ہے، الگ الگ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور نہ ایک قسم سے مسائل کی مسائل کی دوسری اقسام کی طرف منتقل ہوتا پھرے، حتیٰ یتصور و یحقق السابق، حتیٰ کہ طالب علم پہلے ہی مسئلے کا اچھی طرح سے تصور کر کے اس کی صورت ذہن میں بٹھا لے اور اس کو پچھلے مسئلے کا اچھے سے پتہ چل جائے، اس کو یاد ہو جائے، سمجھ آ جائے، ازبر ہو جائے، پھر اس کو اگلا مسئلہ بیان کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ دَرَكٌ لِلسَّابِقِ، کیونکہ یوں انسان جب پچھلا مسئلہ سمجھ کر آگے چلتا ہے تو پچھلا بھی اس کو یاد رہتا ہے اور اگلے مسئلے کی سمجھ بھی اس کو آتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ استاد آتا ہے تیاری کر کے، وہ اپنی تیاری پوری کلاس میں سنا دیتا ہے، جیسے استاد بھی کوئی سبق یاد کر کے جو اس نے کلاس میں سنانا ہے، تو ایسا استاد سمجھ لیں کہ وہ ماحول کو سمجھ کر تدریس نہیں کر رہا ہے، اپنا یاد کرے استاد، محنت کرے، مطالعہ کرے، مختلف مراجع اور مصادر سے دیکھے، لیکن کلاس میں آ کر طالب علم کی جتنی صلاحیت ہے اور جیسا اس کا ذہن ہے اتنا ہی اس کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ علم سنانا مقصد نہیں ہے، علم سمجھانا اصل مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ مؤلف فرما رہے ہیں کہ تھوڑا طالب علم علم سمجھ جائے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ زیادہ استاد اس کو سنا دے، بتا دے اور وہ اس کے پلے نہ پڑے۔ ایسے استاد اپنی تقریر کر رہا ہے کلاس میں، مسئلے پہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، طالب علم کو کوئی مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر طالب علم کو ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اگلا بھی نہیں آئے گا، کیونکہ علم کیا ہے؟ علم ایسے مراتب اور درجات ہوتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ مثلا آپ قواعد نحو ہے، کیسے بندہ ان میں مہارت پیدا کرتا ہے کہ جیسے جیسے پچھلا اس کو سمجھ میں آتا ہے، یاد رہتا ہے، ایسے آگے آگے جاتا ہے تو ہر چیز اس کو یاد ہوتی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں فَأَمَّا إِذَا أَدْخَلَ الْمَسَائِلَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ قَبْلَ فَهْمِ الْمُتَعَلِّمِ، اگر وہ مسائل کو آپس میں داخل کر دے طالب علم کے سمجھنے سے پہلے، فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِإِضَاعَةِ الْأَوَّلِ وَعَدَمِ فَهْمِ اللاحق، تو وہ پچھلا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اگلا بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ثُمَّ تَتَضَاحَمُ عَلَيْهِمُ الْمَسَائِلُ الَّتِي لَمْ يُحَقِّقْهَا، پھر اس کا مسائل کا ایسا ہجوم ہو جائے گا طالب علم کے ذہن پر کہ وہ کسی کو بھی اچھے سے سمجھ نہیں سکا، یاد نہیں کر سکا ہے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ فَيَمَلُّهَا، طالب علم اکتا جائے گا، تنگ پڑ جائے گا، وَيَضِيقُ عَتَنُهُ عَنِ الْعَوْدِ إِلَيْهَا، اس کا سینہ بھی تنگ ہو جائے گا، وہ دوبارہ پچھلے دہرانے کی طرف بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ فَلَا يَنبَغِي أَن يُهْمَلَ هَذَا الْأَمْرُ، مؤلف کہتے ہیں کہ استاد کو اس جانب کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، کبھی اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تدریس میں یہ بہت اہم بات جو یہاں انہوں نے بیان کی۔ چوتھے نمبر پر مؤلف کہتے ہیں وَعَلَى الْمُعَلِّمِ، استاد کو چاہیے النُّصْحُ لِلْمُتَعَلِّمِ، کہ ہمیشہ طالب علم کا خیر خواہ بن کر رہے۔ کیوں کہ الدین النصیحہ، یہ تعلیم دین کا حصہ ہے اور ہمارا دین ہمیں ہمیشہ ہمدردی سکھاتا ہے۔ بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ التَّعْلِيمِ وَالصَّبْرِ عَلَى عَدَمِ إِدْرَاكِهِ، کہتے ہیں ہر ممکن حد تک اس پر صبر کرے، جتنا بھی قادر ہے خیر خواہی کرے، اور جہاں تک بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے محنت کرے کہ اس کو سمجھ آئے، حتیٰ کہ وَعَلَى عَدَمِ أَدَبِهِ وَجَفَائِهِ، حتیٰ کہ طالب علم سے اگر ادب کے منافی کچھ سلوک ظاہر ہو یا کوئی غلط رویہ طالب علم سے سامنے آئے تو استاد کو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے، مع شدت حرصه على ما يقومه ويحسن ادبه، کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ استاد کو شدید حرص
اور کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے اخلاقیات کو سنوار دے اور اس کی کمزوریوں کو دور کر دے. لأن المتعلم له حق على المعلم، کیونکہ یہ طالب علم آیا ہے اس کا بھی استاد پر کچھ حق ہے. حيث اقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، کیونکہ وہ ایسا علم سیکھنے آیا ہے کہ اس کو بھی فائدہ دے گا اور لوگوں کو بھی فائدہ دے گا. وحيث توجہ للمعلم دون غیر، اور وہ دیکھیے طالب علم دوسرے استادوں کو چھوڑ کر اس کے پاس آیا ہے تو اس کو قدر کرنی چاہیے کہ میرے پاس آیا ہے کچھ امید لے کر، میں نے اس کو سکھانا ہے، اس کو بتانا ہے تاکہ یہ اس کو سمجھ میں آ جائے، اس کو یاد ہو جائے، یہ میرا صدقہ جاریہ بن جائے. اور کتنے ہی علماء ایسے ہیں کہ جن کے پاس لوگ پڑھنے نہیں آئے، ان کا علم ضائع ہو گیا. اور کتنے ہی دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، یہ خواہش کرتے چلے گئے کاش ہمارے پاس بھی طالب علم آتے تو ہم بھی ان کو پڑھاتے. تو اس کو شکر کرنا چاہیے کہ میرے پاس کوئی پڑھنے آیا. بہت سارے خلفاء کے بارے میں آتا ہے، عبد الملک بن مروان، خلیفہ منصور، خلیفہ مہدی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کبھی پوچھا کسی نے کہ آپ کی دنیا میں کوئی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی، کوئی حسرت باقی ہو؟ کہنے لگے ہاں ایک حسرت باقی. وہ کیا ہے؟ کہ میرا دل کرتا ہے میرے سامنے طالب علم بیٹھے ہوں اور میں ان کو پڑھاؤں، میں ان کو تعلیم دوں. اور بعض اوقات ایسی مصنوعی سی مجالس بنائی بھی گئی، لیکن کہتے ہیں ایسے مزہ نہیں آتا جیسے حقیقی علماء اور محدثین کو مزہ اور لذت آتی. اس لیے شکر کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس پڑھنے آیا ہے تو اس کا آپ پر بھی حق ہے. آگے کہتے ہیں وَحَيْثُ كَانَ مَا يَحْمِلُهُ مِنَ الْعِلْمِ هُوَ عَيْنُ بُضَاعَةِ الْمُعَلِّمِ يَحْفَظُهَا وَيُنَمِّيهَا. دیکھیے جو علم استاد سے وہ سیکھ کر جائے گا وہی تو اس استاد کا زندگی کا نچوڑ ہے اور اس کا حقیقی مال اور دولت، کہ وہ اسے یاد کرے گا اور اسے آگے بڑھائے گا. وَيَطْلُبُ بِهَا الْمَقَاصِدَ الرَّابِحَةَ فَهُوَ الْوَلَدُ الْحَقِيقِيُّ لِلْمُعَلِّمِ الْوَارِثِ لَهُ. وہ اس سے مفید چیزیں سیکھے گا تو یہ علم سیکھ کر جو طالب علم ہے اس کا حقیقی جانشین اور وارث بنے گا. تو آپ کو پتا ہے نسب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے باپ کی طرف، والد کی طرف نسبت، اور دوسری ہوتی ہے سلسلہ سند، شاگرد کا استاد کی طرف علمی نسب نامہ. تو یہ شاگرد بھی حقیقت میں جانشین ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. اے اللہ مجھے عطا فرما ایسا جانشین جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. باپ کا تو چلو مانا جا سکتا ہے نا کہ دولت کا وارث بنے گا، تو آباؤ اجداد سے اسے کون سی وراثت ملنی تھی؟ وہ علم اور حکمت کی وراثت. اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مراد علم اور حکمت کی وراثت ہے. فالمعلم مصاب ماجور علی نفس تعلیمہ، معلم کو ہر حال میں اجر ملے گا، سواء فہم او لم یفہم، شاگرد کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اسے سکھانے کا اجر ملے گا. اس لیے اس کو وہ کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے. فَإِذَا فَهِمَ مَا عَلِمَهُ وَانْتَفَعَ بِهِ بِنَفْسِهِ ونفع غيره كان اجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. کہتے ہیں کہ اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے استاد کا ثواب تو ثابت ہے، لیکن اگر وہ شاگرد سمجھ گیا، علم حاصل کر گیا اور دوسروں کو بھی آگے جا کر علم سکھانے لگا، تو آپ سوچئے اس استاد کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. آج دیکھیے جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے اور انہوں نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے، جتنا یہ علمی تسلسل ہے سارے کا سارا شروع ہو کر آخر تک نبی علیہ السلام تک یہ باعث اجر اور صدقہ جاریہ بن رہا. یہ سوچ کر انسان کو کام کرنا چاہیے. وَهَذِهِ تِجَارَةٌ بِمِثْلِهَا يَتَنَافَسُ الْمُوَفَّقُونَ. یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں تگ و دو کرتے ہیں اللہ سے توفیق پانے والے. فَعَلَى الْمُعَلِّمِ أَن يَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا فی ایجاد هذه التجارت وتنمیتها. تو استاد کو چاہیے پوری کوشش کرے کہ ایسے تجارت کو وہ پیدا کرے اور اس کو بڑھائے. فَهِيَ مِنْ عَمَلِهِ وَآثَارِ عَمَلِهِ. کہ اس کا عمل ہے اور اس کے عمل کے آگے اثرات
اثرات جو انسان کے باقی رہنے والے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو تعلیم کے اثرات جو شاگردوں پر باقی رہتے ہیں وہ کتنا باعث اجر ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور ہم لکھتے ہیں جو اعمال وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو اعمال ان کے پیچھے رہتے ہیں۔ تو پیچھے رہنے والے اعمال کون سے ہیں؟ کہ جو وہ اچھائی یا برائی سکھا جاتے ہیں، اس کے اثرات چھوڑ جاتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ فما قدموا ما باشروا عملہ، تو جو انہوں نے خود اعمال کیے ہیں وہ ہے ما قدموا سے مراد جو انہوں نے آگے بھیج دیے ہیں، وآثارہم ما ترتب علی اعمالہم من المصالح والمنافع او ضدها، آثار سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے اعمال کے نتیجے میں منافع، مصالح یعنی مفید اثرات یا نقصان دہ چیزیں باقی رہتی، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ سوچ کر اسے اپنے پاس پڑھنے والے طالب علم سے ہمدردی اور شفقت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ وَلْيُرَغِّبِ الْمُتَعَلِّمَ بِكُلِّ طَرِيقٍ، ہر صورت میں شاگرد کو علم کا شوق دیتا رہے، ترغیب دیتا رہے۔ وَلَا يُمِلَّهُ بِاشْتِغَالِهِ بِمَا يَعْصُرُ عَلَى فَهْمِهِ من انواع العلوم و مفرداتها، اور اس کو کبھی بھی اکتاہٹ پیدا نہ کرنے دے، اس میں اکتاہٹ پیدا نہ کرے مشکل باتوں کے ساتھ جس کو سمجھنا اس پر گراں گزرتا ہے۔ ایسے علم ایسی باتیں جو اس کے لیے سمجھنا مشکل ہے، اس میں اس کو مت ڈالے کہ وہ اکتا کر علم کا راستہ ہی چھوڑ دے۔ 5ویں نمبر پر مؤلف نے یہاں اب ایک طالب علم اور شاگرد کے لیے بھی استاد کی عزت اور احترام کا درس دیا۔ فرماتے ہیں وعلی المتعلم، شاگرد کو بھی چاہیے کہ استاد کی عزت کرے، حتی المقدور، اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے، لما لہ من الحق العام والخاص، کیونکہ استاد کا شاگرد پر ایک حق عام ہے، ایک خاص ہے۔ دو حق ہوتے ہیں جو شاگرد کو ملحوظ رکھنے چاہیے اور ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عام حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں ام العام، عام حق یہ ہے کہ بے شک جو نیکی سکھانے والا ہے وہ اپنی تعلیم اور فتوے کے ساتھ مخلوق کو نفع دینے کے لیے تیار ہے، تو لوگوں پر اس کا حق ایسا ہے جیسا کسی بھی احسان کرنے والے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے نیکی کرتا ہے تو آگے سے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی نیکی پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ آپ سے نیکی کر رہا ہے، آپ کو علم سکھا کر، آپ کو دین سکھا کر۔ ولا احسان اعظم وانفع من احسان من يرشد الناس لامر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، کہتے ہیں اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو دین سکھاتا ہے، آپ جن باتوں کو نہیں جانتے ان کا علم دیتا ہے، اور آپ جن باتوں سے غافل ہیں، ایسی نقصان دہ چیزوں سے، گناہوں سے آپ کو آگاہ کرتا ہے۔ وَيَحْصُلُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مِنَ الْخَيْرِ، اس کی وجہ سے کتنی خیر حاصل ہوتی ہے، شر ختم ہوتا ہے، دین عام ہوتا ہے، اور بہت سی معارف اور مفید چیزیں عام ہوتی ہیں۔ ما هو انفع شيء للموجودين، جو زندوں کے لیے بہت سی بے حد مفید ہے۔ ومن اتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم، اور جو ان کے بعد آئیں گی ان کی اولادیں، اگلی نسلوں کے لیے بھی یہ علم مفید ثابت ہوگا، یہ ہے اس کا حق۔ فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون، کہتے ہیں اگر علم نہ ہوتا تو لوگ جانوروں کی طرح اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے، کھبتی ہوئے پھرتے، اپنی گمراہیوں میں وہ حیران پھرتے۔ تو یہ علم وہ نور ہے جس کے ساتھ اندھیروں میں رہنمائی لی جاتی ہے، اور یہ دلوں، روحوں کے لیے زندگی ہے، اور دین اور دنیا کے لیے۔ والبلد الذی لیس فیہ، اور ایسا شہر کہ جس میں کوئی ایسا شخص نہیں رہتا جو ان کو دین سکھا سکے، ان کو مشکلات میں پیش آنے والے معاملات سے آگاہ کر سکے، رہنمائی کر سکے۔ لا خیر فی الاقامۃ فیہ، وہاں رہنے میں کوئی خیر نہیں، وہاں کیا کرنا ہے، کیا فائدہ ہے ایسے شہر میں رہنے کا۔ تو کہتے ہیں فمن کان ھذا احسانہ واثرہ، تو جس کا یہ احسان اور اثر ہو،
ایک عالم ہے جس کا یہ احسان نیکی ہے اور جس کے یہ اثرات ہیں. کیف لا یجب علی کل مسلم محبته وتوقیره والقیام بحقوقه، تو کیسے یہ مسلمان پر لازم نہیں آتا کہ وہ اس سے محبت کرے، اس کی تعظیم کرے اور اس کے حقوق کا خیال رکھے. کہ جو ایسا عالم ہے جو ان کو دین سکھا رہا ہے، جو ان کی زندگی ہے، تو وہ ان کے ساتھ نیکی کرنے والے کی طرح ایک محسن ہے. تو محسن کے ساتھ کیسا ہے ایک مسلمان اس کا محبت، احترام، تعظیم نہ کرے اور اس کے حقوق کا خیال نہ رکھے. کہتے ہیں یہ تو ایک عام حق تھا اس کا، استاد کا، عالم کا. وَأَمَّا حَقُّهُ الْخَاصُ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ، جہاں تک استاد کا حق ہے خاص معلم، متعلم پر، شاگرد پر، فَلِمَا بَذَلَهُ مِن تَعْلِيمِهِ، دیکھیے اس نے کتنی محنت اور جد و جہد کی ہے اس کو علم دینے کی. وَالْحِرْصِ عَلَى مَا يُرْشِدُهُ وَيُوصِلُهُ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، اور شدید وہ خواہش رکھتا ہے، حرص اور کوشش کرتا ہے کہ جو اس کی رہنمائی کر سکے اور اسے اعلیٰ ترین درجات تک پہنچا سکے. کہتے ہیں فَلَيْسَ نَفْعُ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ نَظِيرًا لِنَفْعِ الْمُعَلِّمِينَ الْمُرَبِّينَ لِلنَّاسِ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ. تو کہتے ہیں کہ ماں باپ کا نفع بھی اساتذہ کے نفع کی مثال نہیں ہوتا ہے، کہ جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں پہلے علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں، پھر ان کو علم کے بڑے بڑے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں. البازلین نفائس اوقاتہم، اساتذہ جو اپنے نفیس ترین قیمتی اوقات لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں. وصفوت افکارہم، اور اپنے افکار کا خلاصہ ان کو عطا کرتے ہیں. فی تفہیم المسترشدین، رہنمائی لینے والوں کو سمجھانے کی. بکل طریق و وسیلۃ یقدرون علیہا، ہر طریقے سے جو ان کی طاقت میں ہے ان کو سکھانے، پڑھانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ، یہاں ایک مثال دے کر مؤلف استاد کا احسان اور اس کی قدر و قیمت بتاتے ہیں. کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى النَّاسِ بِهَدِيَّةٍ مَالِيَّةٍ يَنْتَفِعُ بِهَا ثُمَّ تَذْهَبْ وَتَزُولُ. کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو انسان کو کوئی مالی تحفہ دیتا ہے جس سے انسان مستفید ہوتا ہے، حالانکہ وہ مال جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو مال کا احسان کرنے والا ایک شخص وہ ہے لہو حق کبیر علی المحسن الیہ، تو اس کا کتنا حق ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے، اگلا کتنا اس کا مشکور ہوتا ہے. فما الظن بہدایا العلم النافع الکثیرۃ المتنوعہ، تم کیا خیال کرتے ہو علمی ہدایہ اور تحفے کا جو بڑا مفید ہے اور بہت زیادہ ہے، اور اس کی مختلف اقسام کے وہ تحفے ہیں. مال میں تو ایک چیز ہے، علم میں بہت سے متنوع فوائد ہوتے ہیں. الباقی نفعها، ہمیشہ اس کا نفع باقی رہتا ہے. ما دام العبد حیا، جب تک بندہ زندہ ہے. وبعد مماتی، اور وفات کے بعد بھی. المتسلسل بحسب حال تلك الہدایا، ان ہدایہ کے مطابق وہ ہمیشہ مسلسل باقی رہتے ہیں. فحین اذن یعرف حقہ ویوقرہ ویحسن الادب معہ، اس وقت پھر اس کا وہ حق پہچانتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے اور اس سے ادب اپنا بہتر کرتا ہے. تو دیکھیے ایسے استاد کا نفع جب اتنا زیادہ ہو تو طالب علم کو بھی چاہیے کہ استاد کا پورا احترام ملحوظ رکھے اور ہمیشہ اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے. آگے کہتے ہیں ولا یخرج عن اشارتہ و ارشادہ، طالب علم کے زمانے میں شاگرد کو چاہیے کہ استاد کی رہنمائی سے کبھی بھی باہر مت جائے، ہمیشہ جیسا استاد اس کو طلب علم میں چلاتا ہے ویسے اس کی مان کر چلتا رہے، اور اس کے سامنے بڑے ہی ادب سے بیٹھے اور اپنی شدید علمی حاجت اس کے سامنے ظاہر کرتا رہے کہ مجھے آپ کے علم کی ضرورت ہے، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، اور سامنے بھی اور عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے. اور جب استاد اس کو کوئی ایسا فائدہ دے کہ جو اس کو جانتا ہے تو استاد کو مت کہے کہ یہ مجھے پہلے سے آتا ہے، بل یسقی الیہ اسراء المتطلب بشدۃ الفائدہ، بلکہ ایسے توجہ سے اس کو سنے جیسے اس کو بڑی شدید خواہش ہے اور طلب ہے اس کو سننے کی. ھذا فیما یعرف، یہ ادب وہاں اس
تو ملحوظ رکھنا چاہیے جہاں اس کو علم ہے اس فائدے کا، اس قاعدے کا، لیکن فکیف بما لا یعرفہ، جو علم اس کو آتا نہیں وہ استاد بتائے تو پھر اسے استاد کے ساتھ کتنے ادب سے اور شکر گزاری کے ساتھ رہنا چاہیے. ولہذا كان الادب مستحسنا مع كل احد. والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ الى یوم الدین. مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تدریس کے دوران میں استاد سے کوئی غلطی صادر ہو جائے تو اسے آگاہ کرنے کا طریقہ اور ادب کیا ہوتا ہے؟ بشر ہونے کے ناطے کسی سے بھی غلطی کا صدور ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں وَإِذَا أَخْطَأَ الْمُعَلِّمُ فِي شَيْءٍ فَلْيُنَبِّهْهُ بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ بِحَسَبِ الْمَقَامِ، کہ جب استاد سے کسی چیز میں غلطی ہو جائے تو شاگرد کو چاہیے بڑی نرمی کے ساتھ اسے آگاہ کرے جیسے موقع اور محل کا تقاضا. شاگرد استاد کو سیدھا یوں نہ کہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، یا ایسے بات نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ کوئی نرم اور آسان سی عبارت لے کر آئے جس سے استاد اپنی غلطی کا ادراک کر لے، بجائے اس کے کہ سیدھا کہنے سے اس کا دل پریشان ہو، کیونکہ یہ استاد اور معلم کے واجب حقوق میں سے ہے کہ اس کے ساتھ یوں پیش آنا ہے. اور غلطی جس حد تک نرمی کے ساتھ بتائی جائے یہ قبول کرنے کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے کہ جس تردید اور تنقید میں بے ادبی اور غلطی کرنے والے کا دل پریشان ہو جائے تو یہ اسلوب غلطی سمجھنے اور اس کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. آگے مؤلف فرماتے ہیں کہ جیسے ہم شاگرد کو یہ بتا رہے ہیں کہ غلطی استاد کی آئے تو اس کو ایسے بتانا ہے، ایسے ہی استاد کو بھی چاہیے کہ جب اسے اپنی غلطی کا علم ہو جائے ان یرجع الی الحق ولا ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، کہ وہ حق کی طرف لوٹے اور ایسا نہ ہو کہ صرف اس سے کوئی قول کوئی بات نکل گئی ہے پھر علم بھی ہو جائے کہ حق دوسری طرف ہے لیکن وہ حق کی طرف رجوع کرنے سے رکا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حق واضح ہو جائے تو اس کو مان لینا چاہیے اور تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ انصاف اور حق کے لیے تواضع پر دلالت کرتا ہے. فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير او الكبير، لازم یہ ہے کہ ہمیشہ حق اور درستی کی طرف جانا ہے چاہے بتانے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور ہمیشہ یہی علماء کا وتیرہ رہا ہے، کیونکہ ایک عالم دین جس میں اخلاص ہو اور خشیت الہی ہو وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنی انا ضد اور مقابلے میں آ کر وہ کبھی بھی باطل اور ناحق کی حمایت نہیں کرتا ہے، بلکہ علماء کا یہ طریقہ تھا کہ غلطی بتانے والے کا وہ شکریہ ادا کیا کرتے تھے کہ جیسے اس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے. حافظ عبد الغنی
الازدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے امام حاکم کو خط لکھا کہ آپ نے المدخل الی الصحیح جو کتاب لکھی ہے اس میں یہ اغلاط پائی جاتی. اب ایک عالم معاصر عالم کی غلطی لکھ رہا ہے، بتا رہا ہے، تو دوسری طرف دیکھیے امام حاکم کا ورع، تقوی اور انصاف کے جب کی حافظ عبد الغنی ازدی جب ان کا جواب آیا کہ وہ مشکور اور ممنور ہو رہے ہیں تو فرماتے ہیں امام حاکم کے متعلق فعلمت انہ رجل عاقل، تو مجھے یقین ہو گیا کہ بندہ سمجھدار ہے جو غلطی بتانے پر بھی شکریہ ادا کر رہا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الرجوع الی الحق خیر من التمادی فی الباطل، کہ حق کی طرف لوٹ جانا باطل میں آگے بڑھنے سے بہت بہتر ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَمِن نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمِ، اللہ کا یہ انعام ہوتا ہے کسی استاد پر ان یجد من تلامیذہ من ینبہہ علی خطئہ ویرشدہ الی الصواب، کہ اس کے شاگردوں میں کوئی ایسا ہو جو اس کو درست بات بتا سکے اور غلطی پر تنبیہ کر سکے. وَيَزُولُ اسْتِمْرَارُهُ عَلَى جَهْلِ، اور لا علمی پر وہ ہمیشہ باقی نہ رہے، شاگرد کے بتانے پر اس کی جو لا علمی اور غلطی تھی وہ ختم ہو جائے. فرماتے ہیں ایسا اگر شاگرد بھی کوئی بتائے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کے ہاتھوں سے اس غلطی کی اصلاح ہوئی ہے، چاہے وہ شاگرد ہو یا کوئی دوسرا ہو. ہم نے اپنے استاد شیخ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ ان کی سیرت اور کردار بالکل ایسا ہی تھا جیسا ہم علماء سلف اور ائمہ سنت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. ہر معاملے میں جو ہم کردار اور اخلاق کتابوں میں پڑھتے تھے وہ ہم اپنی آنکھوں سے ان میں دیکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں فجر کی نماز کے بعد وہ درس سے قرآن ارشاد فرما رہے تھے، تو درس کے دوران انہوں نے معروف حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ ابو ذر تمہارے اندر ابھی پرانی جاہلیت کے آثار باقی. لیکن انہوں نے اس روایت کی نسبت حضرت ابو ذر کی بجائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف کر دی. درس ختم ہوا، مجلس بھی ختم ہو گئی اور استاد صاحب باہر جانے لگے تو ایسے پاس کھڑے ہو کر میں نے عرض کی کہ یہ روایت جو آپ نے بیان کی ہے وہ اکیلے تھے اس وقت. وہ حضرت ابو سعید خدری کے بجائے حضرت ابو ذر سے مروی، تو معروف تھی، ان کو فوراً یاد آ گیا کہ ہاں یہ تو حضرت ابو ذر غفاری کی روایت. تو ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. میں بات کر کے چلا گیا، وہ بھی گھر چلے. اگلے دن میں پھر درس سننے واپس آیا تو فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی انہوں نے درس کا آغاز کیا، خطبہ ختم ہوتے ہی فرمانے لگے کہ کل میں نے ایسے یہاں درس دیا تھا، ایک حدیث بیان کی تھی، اس کی نسبت حضرت ابو سعید خدری کی طرف کر دی تھی، جبکہ وہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری تھے. درس کے آغاز میں ہی سب کو اپنی غلطی کی اطلاع دیتے. اور یاد رکھیے جو غلطی علانیہ عوام کے سامنے ہوتی ہے اس کی اطلاع اور رجوع بھی سب کے سامنے ہوتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں کر سکتا ہے. چھوٹے ظرف کا مالک انسان یا چھوٹی ذہنیت کا مالک ہو وہ ایسے کبھی اپنی غلطی کو علانیہ تسلیم نہیں کرتا. یہ بہت بڑے ظرف کی علامت ہوتی ہے اور انسان پر
اللہ کا خصوصی انعام تقوی اور خشیت کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور سب کے سامنے اس کا اعلان بھی کر دیتا ہے. آگے مؤلف فرماتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُعَلِّمِينَ أَنْ يَقُولُوا لِمَا لَا يَعْلَمُونَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ، کہ اساتذہ پر ایک بہت بڑا واجب یہ بھی ہے کہ جہاں ان کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ بتانے کے بجائے یوں کہا کریں اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا. اور اس سے ان کی قدر اور عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ اس سے ان کے مقام میں اضافہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنا متدین ہے اور کس قدر احتیاط کرتا ہے اور ہمیشہ وہی بات کہتا ہے جو اس کو کنفرم ہو اور درست معلوم. سننے والے بھی جان لیتے ہیں کہ اس سے پوچھیں گے ان کو آتا ہوگا تو بتائیں گے، اگر نہیں آتا ہوگا تو کبھی بھی مشکوک بات یہ نہیں کریں گے بلکہ کہہ دیں گے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. مؤلف کہتے ہیں کہ جس عالم کی یہ عادت ہو کہ کسی کا جواب نہیں آتا اس سوال پر کہے میں نہیں جانتا یا اللہ عالم، تو اس کے کتنے فائدے ہیں. فرماتے ہیں منہا انہا ھذا ھو الواجب علیہ. پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک فرض ادا کر رہا ہے اور اپنا واجب نبھا رہا ہے کہ جس شخص کو علم نہ ہو اس پر فرض ہے کہ بتانے کے بجائے وہ خاموش رہے اور اپنی عدم معرفت کا اظہار اور اقرار کرے. اس لیے کہ دنیا کے اندر قول بلا علم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو شرک سے بھی بڑا گناہ قرار دیا. اور دنیا کے اندر جس قدر بھی گمراہی، ضلالت اور انحرافات ہیں ان کی بنیاد قول بلا علم پر ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں، بات کر دیتے ہیں، آگے اس کا فساد اور آگے اس سے انحراف پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم، کہ یہ بھی علم کا حصہ ہے اور عالم کی نشانی ہے. اسے لا علمی مت سمجھو، یہ علم ہے کہ جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے اس وقت یہ کہو کہ میں نہیں جانتا ہوں، مجھے علم نہیں. یہ ایک عالم کی نشانی ہوتی ہے. بعض علماء نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل سے اور ان کی کتابوں سے وہ جوابات جمع کیے ہیں کہ جہاں سوال کرنے پر وہ فرمایا کرتے تھے لا ادری لا اعلم، وہ کتنے سوالات کے جوابات میں انہوں نے امام احمد سے یہ نقل کی. اور امام مالک کا قول تو آپ جانتے ہی کہ ایک شخص بڑی دور دراز سے مہینوں سفر کر کے آیا اور آ کر سوال کرتا ہے 30-40 مسائل لے کر آیا کہ مدینہ جا رہا ہوں، وہاں سے پوچھ کر آپس میں واپس آؤں گا اور اپنے ملک میں عوام کو بتاؤں گا. تو امام مالک صرف 2 کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتا ہے باقی اور مجھے علم نہیں. وہ کہتے ہیں میں واپس جا کر لوگوں سے کیا کہوں گا. امام مالک کہتے ہیں یہی کہنا کہ مالک کہتا ہے مجھے ان مسائل کا جواب نہیں آتا ہے. ہمارے استاد شیخ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طریقہ یہی تھا. ان کے پاس خطوط آتے دور دراز سے، لوگ سوال کرتے تو جہاں علم نہیں ہوتا تھا صاف لکھ دیتے کہ مجھے پتا نہیں، ایسے ہی خط بھیج دیتے. جب ان کے یہ خطوط اور فتاوا مرتب کیے جا رہے تھے، جمع کیے جا رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ جہاں جہاں آپ نے یہ لکھا ہے کہ مجھے علم نہیں، مجھے پتا نہیں، اب یہاں جواب لکھ دیں دیکھ کر. کیونکہ اب تو کتابوں سے بحث اور تفتیش کے ساتھ آسان ہے کہ ہم جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. فرمایا جہاں میں نے لکھا ہے کہ علم نہیں، اس کو ویسے ہی چھاپنا ہے اور یوں ہی اس کو باقی رہنے دے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب استاد اور عالم جہاں علم نہیں وہاں عدم علم کا اقرار کرے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. مؤلف دیکھیں آگے کہتے ہیں انہ اذا توقف، کہ جب وہ جواب نہیں دے گا اور کہے گا کہ مجھے علم نہیں، تو بہت جلد
اسے اس کا جواب مل جائے گا. اگر غلط سلط جواب دے کر مطمئن کر دے گا، وہ کوشش ہی نہیں کرے گا کہ میں بھی اس کا جواب ڈھونڈوں جس کا مجھے پتا نہیں. یا تو وہ خود مراجعہ کرے گا یا کسی دوسرے سے سوال کرے گا. اور پھر دوسری بات دیکھیے کہ اس کا اثر کتنا ہوتا ہے کہ عالم جب عدم علم کا اقرار اپنے شاگردوں کے سامنے اور اپنے متعلقین اور مستفیدین کے سامنے کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ بے شک شاگرد جب اپنے استاد کو دیکھتا ہے نا تو وہ ٹھہر گیا ہے، اس نے جواب نہیں دیا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اس کا علم حاصل کرنے کی اور استاد کو بتانے کی. تو یہ کتنا اچھا نتیجہ ہے کہ شاگرد نے دیکھا استاد نے یہاں عدم علم کا اقرار کیا ہے، شاگرد کوشش محنت کر کے اس کا جواب ڈھونڈ کر لاتا ہے اور استاد کو بتاتا ہے کہ اس کا جواب میں نے فلاں جگہ یہ دیکھا. اور تیسرا فائدہ دیکھیے کہ جب استاد ٹھہر جائے گا، جواب نہیں دے گا جس کا اسے علم نہیں، کانا دلیل اللہ ثقتی و اتقانی، یہ دلیل ہوگی کہ استاد کا جو علم ہے وہ بڑا ہی راسخ ہے اور مضبوط ہے. فیما یجزم به من المسائل، کہ جہاں وہ جواب دیتا ہے بالجزم، سننے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو ان کو کنفرم پتا ہے اس لیے بول رہے ہیں، اگر ان کو پتا نہ ہوتا تو یہ بولتے نہیں ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں مجھے علم نہیں. کیونکہ جس کا پتا ہو نا کہ وہ بغیر علم کے ہی بولتا رہتا ہے تو اس کے علم میں ویسے ہی لوگ شک کرتے ہیں کہ اس کو کچھ پتا نہیں، ویسے ہی اس کا بولنا اس کی عادت. آگے مؤلف فرماتے ہیں ان المعلم اذا راى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم، کہ استاد جب ایسا کرے، شاگرد دیکھیں کہ جس کا پتا نہیں ہوتا استاد اس کا جواب ہی نہیں دیتا ہے، كان ذلك تعلیما لهم وارشادا الى هذه الطریقه الحسنه، تو اس طرح شاگردوں کی بھی تربیت ہوتی ہے کہ تمہیں بھی جب کسی چیز کا علم نہیں ہوگا تو تم نے بھی بتانا نہیں ہے بلکہ صاف اقرار کرنا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے. اور اس لیے کہ جب انسان ایسا طرز عمل اپناتا ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ دیکھنے والے بات کے بجائے عمل سے زیادہ اثر لیتے ہیں. آگے مؤلف 8واں ادب اس کتاب میں یہ بتاتے ہیں کہ جہاں کسی چیز کا علم نہ ہو تو استاد کو یہ چاہیے کہ طلبہ کے سامنے مناقشہ، مباحثہ اور مکالمے کا ماحول پیدا کر. ایک مسئلہ ہے استاد نے ذکر کر دیا، اب طلبہ سے کہے اب بھائی ہر ایک اپنی اپنی معلومات اس کے بارے میں دے گا، مکالمہ شروع کروا دے، ہر شاگرد اپنے دلائل دے رہا ہے، اپنا موقف بتا رہا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو معلوم نہیں تھا کسی نہ کسی کے پاس سے اس کے علم کا امکان ہوتا ہے. اور ایسے مناظرے اور مکالمے فرماتے ہیں مقصد کیا ہونا چاہیے، ان یکون القصد واحدا، مقصد صرف ایک ہو، وهو اتباع ما رجحته الحجۃ والادلہ، کہ جس کو دلائل راجح قرار دیں گے سارے اسی کی پیروی کریں گے، کسی ایک رائے پر اڑنا اور اصرار نہیں کرنا. کیونکہ جب اس کو وہ اپنا نصب العین بنا لیں گے، افکار نکھریں گے، مآخذ، مصادر اور دلائل ان کا علم ہو جائے گا اور حقائق کی پیروی ہوگی اور مقصد اصلی حاصل ہوگا، وہ کیا ہے، حق کی معرفت اور اس کی پیروی کرنا. تو مناظرے کا کہتے ہیں یہ مقصد ہونا چاہیے جہاں بھی ہو جائے کہ مناظرہ اگر کسی کو مغلوب کرنے کے لیے ہے تو یہ نیت فاسد ہے اور یہ عمل باعث گناہ ہے. اگر مقصود حق کی معرفت اور اس کی پیروی ہے تو یہ عمل باعث اجر ہے. آگے مؤلف 9 نمبر پر فرماتے ہیں والحذر والحذر من التعصب للاقوال والقائلین، کہ بچو اس عادت سے کہ تم کسی قول یا کسی امام اور قائل کے لیے عصبیت کا مظاہرہ کرو کہ جو انہوں نے کہا ہے میں نے تو اس پہ ہی ڈٹ کر رہنا ہے اور دلائل ڈھونڈنے ہیں کہ میں اپنے امام یا اپنے قول کی ہر حالت میں تائید تلاش کروں گا چاہے حق اس کے خلاف جاتا ہوں. کہتے ہیں وَهُوَ أَن يَجْعَلَ الْقَصْدَ مِنَ الْمُنَاظَرَةِ، یہ بہت بری عادت ہے، اس سے بچو کہ انسان
مناظرے سے مقصد یہ بنا لے کہ جو قول کہا ہے اس نے اس کی تائید کرے ہر حالت میں، یا اپنے کسی معظم اور قابل تعظیم امام کے قول کی وہ تائید ڈھونڈے گا، کیونکہ یہ تعصب انسان کے اخلاص کو ختم کر دیتا ہے، علم کی رونق کو مٹا دیتا ہے، حقائق پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور کینے اور جھگڑے کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جیسے انصاف، کما ان الانصاف ہوا زینت العلم، جبکہ انصاف جو ہے نا، انصاف یہ ہوتا ہے کہ حق کا علم ہوتے ہی اس کو تسلیم کر لینا اور اپنا موقف اور اپنے ضد کو چھوڑ دینا۔ یہ انصاف جو ہے علم کی خوبصورتی ہے، اخلاص کا عنوان ہے، اور ہم خیر خواہی اور کامیابی کا یہ پتہ دیتا ہے۔ آگے ایسے ہی مؤلف 10ویں نمبر پر ادب علم میں سے یہ کہتے ہیں وَلْيَحْذَرْ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ لِلْأَغْرَاضِ الْفَاسِدَةِ، کہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد بری اغراض اور غلط مقصد نہ ہو۔ کسی بری نیت سے، کسی غلط ارادے سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، جیسے من المباحاتی یعنی مقابلے کرنا دوسروں سے، فخر کرنا، والمماراتی جھگڑا کرنا کہ میرے پاس بھی علم ہے، آؤ بحث کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، ریاکاری کرنا، دوسروں کو سنانا، یا بندہ اس لیے علم حاصل کرے کہ وہ دنیاوی فوائد یا عہدہ اور منصب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہو، تو یہ اہل علم کی حالت نہیں ہوتی تھی، نہ وہ ایسے مقصد کے لیے علم حاصل کرتے تھے۔ ومن طلب العلم واستعمله في اغراضه السيئة او رياء او سمعة فليس له في الآخرة من خلاق، جو کسی برے ارادے سے علم سیکھتا ہے یا ریاکاری کے لیے یا لوگوں کو سنانے کے لیے، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جس نے ایسا علم حاصل کیا کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کا چہرہ تلاش کیا جاتا ہے، لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا، لیکن سیکھنے والا اگر ایسے علم کو جو صرف اخلاص اور رضا الہی کے لیے سیکھا جاتا ہے، اگر دنیاوی فائدے کے لیے سیکھتا ہے، لم یجد عرف الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ تو یہ اس کی سزا ہے کہ اس علم کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ علم جو بری نیت سے غلط مقصد سے سیکھا جائے گا وہ اس کے لیے وبال بچ جائے۔ آگے مؤلف فرماتے ہیں 11ویں نمبر پر کہ علم سے جڑنے والوں کو یہ مقصد بنا لینا چاہیے کہ جو میں علم سیکھ رہا ہوں اس پر میں نے عمل کرنا ہے، کہ اصل علم کا مقصد یہی ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمْ مَا يَتَعَيَّنُ لأهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الاخلاق والاعمال والتعلیم، اہل علم پر لازم جو مقاصد میں سے ہے، بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ خود کے اندر ایسے اوصاف پیدا کرے جو اس کا علم اسے سکھا رہا ہے۔ علم جن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، جن اعمال کی تلقین کرتا ہے بندے کو، وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، یعنی علم پر عمل، یہ ہر استاد اور شاگرد کو اپنا مقصد عظیم بنانا چاہیے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ علماء جو ہیں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کو اختیار کریں اور بری عادتوں سے خود کو دور کریں، اور وہی لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ ظاہری اور باطنی شرعی واجبات کو قائم کریں اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کہ وہ لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں علم میں اور اپنی معلومات میں جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ علماء ہی لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ ان کی طرف لوگوں کے اعتراضات بہت جلد جاتے ہیں۔ دیکھو جی، یہ علم پڑھ کر بھی اس پر عمل نہیں کرتا ہے، جب وہ عمل چھوڑ دیتا ہے تو لوگ ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنانے لگتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَكَانَ السَّلَفُ يَسْتَعِينُونَ بِالْعَمَلِ عَلَى الْعِلْمِ، ائمہ سلف کے ہاں طلب علم کا طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنے علم کو اپنے عمل کے ساتھ زندہ رکھا کرتے تھے۔ امام احمد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو علم بھی پڑھتے اس پر عمل کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ پڑھا
نبی علیہ السلام نے سینگی لگوائی تھی تو حجام کو 1 دینار دیا تھا، انہوں نے بھی سینگی لگوائی اور لگانے والے کو 1 دینار دیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان الرجل یطلب العلم، سلف میں سے جب کوئی علم حاصل کرنے جاتا تھا چند دن ہی وہ پڑھتا تھا، علم کی جستجو کرتا تھا، فلا يلبث ان يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده، بس چند دن ہی ہوتے تھے کہ علم اس کی زبان پر، اس کے ہاتھوں پر، اس کی سیرت پر اور اس کی خشوع میں علم کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور ائمہ سلف کا یہ مقولہ ہے شکر العلم العمل، کہ اللہ اگر علم کی نعمت آپ کو دے تو اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے اقتضاء العلم العمل، بہت مفید اور عمدہ کتاب۔ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے علم پر عمل کرے تو وہ علم مضبوط ہو جاتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی برکت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر علم پر عمل چھوڑ دے تو وہ علم چلا جاتا ہے، اس کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بس علم کی راحت اس کی زندگی اور اس کی مضبوطی صرف اس پر عمل کے ساتھ ہے کہ بندہ اخلاق میں، اپنے تعلیم میں، خیر خواہی میں اپنے علم پر عمل کرتا رہے۔ آگے مؤلف فرماتے ہیں کہ وَيَنبَغِي سُلُوكُ الطَّرِيقِ النَّافِعِ عِنْدَ الْبَحْثِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا، جب علم سیکھا اور سکھایا جائے تو اس کے لیے جو مفید ترین راستہ ہے بحث و تفتیش اور گفتگو کے وقت اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں استاد کو چاہیے کہ جب وہ کوئی مسئلہ، قاعدہ اور اصول شاگردوں کو سمجھانے لگے وضحها واوصلها الى افهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الامثال والتصوير والتحرير، اس کو اچھے سے واضح کرے اور شاگردوں کے ذہنوں میں اسے ہر ممکن طریقے سے داخل کرنے کی کوشش کرے، جیسے بھی ممکن ہے، اچھی عبارات کے ساتھ، مثالیں دے کر، اور ہر قاعدے کی، ہر مسئلے کی صورتیں الگ الگ بتا کر پھر ان کو حکم الگ الگ سمجھائے، ایسے کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے نقش و مسائل اور قواعد دیکھ رہے۔ ایک کامیاب استاد کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو فن وہ شاگردوں کو پڑھاتا ہے اس علم اور فن کی محبت وہ اپنے شاگردوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی استاد اپنے شاگردوں کے دلوں میں اپنے زیر تدریس فن کی محبت پیدا نہیں کر سکتا، وہ ناکام استاد ہوتا ہے۔ پہلے ان میں علم کی محبت پیدا کریں، ان کو بتائیں اس علم کی اہمیت یہ ہے، پھر اس علم میں ہر قاعدہ، اصول، ضابطہ ایسے سمجھائیں کہ ان کو یوں لگے اتنا آسان ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ایسے آسان الفاظ، مثالیں، واضح عبارات کے ساتھ واضح صورتیں بنا کر الگ الگ حکم سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور پھر جب تک وہ مسئلہ سمجھ نہ لیں دوسرا مسئلہ شروع نہ کریں، اور اسی وقت بھی شاگردوں کو بھی مت چھوڑے کہ جو مسئلہ اور قاعدہ ان کے ذہنوں میں بیٹھا نہیں ہے اس کو چھوڑ کر وہ دوسرے کی طرف جانے لگیں، حتیٰ کہ اس کو مضبوطی سے سمجھ لیں، کیونکہ جب ایک موضوع کو سمجھے بغیر وہ دوسری طرف جائیں گے تو یہ ذہن بھی خراب کرے گا، وہ مسئلہ اور وہ فائدہ بھی اس سے بھی محروم رہ جائیں گے، اور مسائل آپس میں ایسے خلط ملط ہوں گے کہ کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑے گا۔ آگے مؤلف کہتے ہیں کہ شاگردوں کو یہ چاہیے، بلکہ استاد کو بھی یہ چاہیے کہ شاگردوں نے جو چیزیں یاد کی ہیں ان پر پہرا دینا ہے اور ان کو بھولنے نہیں دینا ہے۔ کیسے ان کو یاد کرنا ہے؟ بالاعادۃ والامتحان والحث علی المذاکرۃ والمراجعۃ وتکرار الدرس، کہ اس کی دہرائی کریں، ان میں ان کو امتحان لے، دہرائی اور مذاکرے پر ان کو ترغیب دے، اور ہمیشہ شاگردوں سے یہ کہا کرے کہ اس کو بعد میں آپ نے دہرانا اور پڑھنا بھی۔
جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ استاد کے پاس بیٹھ کر جب آپ اس کا لیکچر سنتے ہیں تو یہ آپ سن رہے ہوتے ہیں، علم پڑھ نہیں رہے ہوتے، آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے واضح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب تک آپ اس کو اکیلے بیٹھ کر پڑھتے نہیں ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کتنا سمجھ میں آیا ہے کتنا سمجھ میں نہیں آیا ہے، یہ علم آپ کو نہ فائدہ دے گا نہ آپ کے لیے یہ علم رسوخ کا باعث بنے گا۔ سننے سے علم کبھی نہیں آتا ہے، بلکہ اس کو بعد میں اکیلے بیٹھ کر پڑھنا ہے، دہرانا ہے، یاد کرنا ہے، پھر جا کر یہ علم آتا ہے۔ اس لیے مؤلف دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، فَإِنَّ التَّعَلُّمَ بِمَنزِلَةِ الْغَرْسِ لِلْأَشْجَارِ، جو استاد سے آپ سیکھتے ہیں نا، سنتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ ایک درخت ایک پودا زمین پر لگا دیتا ہے، گاڑ دیتا ہے۔ کیا پودا صرف لگانے سے اور اس کو چھوڑ دینا، ہمیشہ بھول جانا، کیا وہ پودا بڑا ہوتا ہے، درخت بن سکتا ہے؟ نہیں۔ کہتے ہیں وَالدَّرْسُ وَالْمُذَاكَرَةُ وَالْإِعَادَةُ بِمَنزِلَةِ السَّقْيِ لَهَا وَإِزَالَةِ الْأَشْيَاءِ الْمُضِرَّةِ لِتَنْمُو وَتَزْدَادَ عَلَى الدَّوَامِ۔ درخت آپ نے لگا دیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کو پانی دینا ہے، اور اس کے ارد گرد پودے کے جو نقصان دہ چیزیں ہیں، جڑی بوٹیاں یا ایسے مضر اور نقصان دہ چیز، آپ نے ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ ان کو کاٹنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، تب جا کر وہ درخت بڑا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ استاد سے سننا ایسے جیسے آپ نے درخت زمین پر لگا دیا اور بعد میں جا کر اس کو پڑھنا، یاد کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے درخت لگایا ہے تو اس کو پانی دے رہے۔ تو اس طرح انسان کو علم سیکھنا اور پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ یہاں آپ جتنے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں یا سننے والے ہیں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، اگر واقعتاً آپ اخلاص کے ساتھ علم سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے کہ ہمیں علم میں رسوخ آئے، مضبوطی آئے، فہم میں بھی، اور ہمیشہ ہمیں یاد بھی رہے، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ جو پڑھیں، جس کلاس میں بھی آپ کچھ سنیں، اس کے بعد جتنا عرصہ جتنا پیریڈ آپ لیتے ہیں کلاس میں، کم از کم اتنے منٹ واپس جا کر آپ نے اکیلے بیٹھ کر اس کو پڑھنا ہے، تب پتا چلے گا آپ کو کتنا سمجھ میں آیا اور کتنا سمجھ میں نہیں آیا۔ آگے کہتے ہیں کہ جیسے شاگرد کو استاد کی عزت کرنی چاہیے، ایسے ہی شاگرد کو اپنے کلاس فیلوز اور اپنے ساتھیوں سے بھی بڑے ہی احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اس کے بھائی ہوتے، ان کے لیے بھی حق اخوت ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہ چاہیے کہ دوسروں کو نفع دے۔ آگے کہتے ہیں وَلِهَذَا يَنبَغِي أَلَّا يَدَعَ مُنْكِرًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْعِ مَنْ يَقْدِرُ لَا نَفْعِ مِنْهُمْ مِنْ تَعْلِيمِهِ مَا يَجْهَلُ۔ اس لیے ہمیشہ ہر ممکن طریقے سے اسے چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرے، ان کو سبق یاد کروانے میں، سمجھانے میں، اور جہاں وہ اکٹھے بیٹھیں ان کا مقصد یہ ہو کہ اس کو غنیمت سمجھ کر ہم دوسرے کا علمی فائدہ کریں، جو جانتا ہے اس کو سمجھائے، جو نہیں جانتا ہے، اور آپس میں مفید اور نافع مسائل کا تبادلہ خیال کریں، اور ان کا وَلِيَجْعَلُوا هَمَّهُمْ مَقْصُورًا عَلَى مَا هُمْ بِصَدَدٍ۔ سب سے بڑی فکر ان کی یہی ہونی چاہیے کہ جو مقصد لے کر ہم چل رہے ہیں، ہم نے اسی پر اپنی توجہ رکھنی ہے، اور پڑھنے پڑھانے کو چھوڑ کر لوگوں کی غیبتیں کرنا، ان کے عیب جوئی کرنا، اس سے طالب علموں کو بچ کر رہنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ اسْمٌ حاضر، کیونکہ یہ تو نقدی گناہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَالْمَعْصِيَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَعْظَمُ مِنْ غَيْرِهِ، ایک عالم کا گناہ کرنا عام بندے سے گناہ کرنے سے بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ علم کے بعد حجت جو ہے نا، وہ بہت بڑی اور مضبوط ہوتی ہے۔ اس کو تو پتا تھا، اس کا عذر بھی ختم ہو گیا، جہالت کا عذر بھی اس کے پاس نہیں رہا ہے، اور دوسرے بھی ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ علماء کیا عمل کرتے ہیں، اور جس کی نیچر ویسے ہی بری ہوتی ہے نا، وہ علماء کو دیکھتا ہے غلط عمل کرتے ہیں، کہتا ہے دیکھ لو میں نے کیا کیا، وہ دیکھو فلاں بھی غلط کر رہا ہے۔ جیسے کسی کو داڑھی کٹوانے کا آج مسئلہ بتائے نا، نہ کٹوایا کر، وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ دیکھو جی فلانا عالم بھی داڑھی کٹواتا ہے۔ تو جس کی نیچر پہلے ہی بری ہے، وہ علماء کے گناہ کو بھی اپنے لیے دلیل بنا لیتا ہے۔ تو علماء کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے عمل سے اگر کسی نے گناہ سیکھ لیا تو اس کا وبال بھی کیسے ہم پر آئے گا۔
आगे मौलवी कहते हैं वअलम अन्न अल-क़नाअत बिल-यसीरी मिन ar-रिज़्क़ि वल-इक़्तिसादु फ़ी अम्र al-मईशति मतलूबुन मिन कुल्लि अहद। कहते हैं कि थोड़े से रिज़्क़ पर कनाअत इख्तियार करना और माशी उमूर में दरमियाना रवि इख्तियार करना, ये हर मुसलमान से मतलूब होता है। ला सियमल मुश्तगिलून बिल इल्म, खास तौर पर जो इल्म से मसरूफ हैं सीखने में, उनसे ये तकाजा ज्यादा है। क्यों? कहते हैं हत्ता कि फ़इन्नहु कल मुतअय्यिन अलैहिम, ऐसे जैसे उन पर ये फर्ज ऐन है। लिअन्ना अल-इल्म वज़ीफ़तुल उमूरी कुल्लिही औ मुअज़्ज़मी, क्योंकि इल्म जो है ना, ये पार्ट टाइम काम नहीं है, ये सारी जिंदगी का मशगला है। इल्म के मैदान में उसे ही आना चाहिए। इल्म से मुराद तालीम, दावत, तदरीस, तसनीफ, इस मैदान में उसे दाखिल होना चाहिए जो समझे कि मैंने सारी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। क्योंकि ये कोई पार्ट टाइम और शॉर्टकट अमल नहीं है, ये सारी जिंदगी इसके लिए वक्फ करना पड़ती। इसलिए आज आप जब ये देखते हो सुनते हैं ना जी, नहीं तालिब इल्मों को कोई साथ हुनर भी सीखना चाहिए जी, काम भी सीखना चाहिए, ये गुनाह नहीं है, जायज है। लेकिन आप एक बात पर गौर करें कि एक आलिम दीन आपने उसको देखा कि वो सारा वक्त दीन की तालीम, दावत, तदरीस, तसनीफ, 24 घंटे 30 दिन साल के 12 महीने यही काम करता है। उसका इंताज मतलब उसका रिजल्ट अवाम को फायदा ज्यादा होता है, या उस बंदे का कि उसने पूरी तालीम पाई 8-10 साल 16 साल, लेकिन क्या करता है 10-12 घंटे दुकान पे बैठता है और 6-7 घंटे या 4-5 घंटे वो तालीम और दावत को देता है। तो इसका नतीजा कितना महदूद होता है। ये कहना बहुत आसान है कि कारोबार भी करना चाहिए, लेकिन उस आलिम के इंताज को ये कभी नहीं पहुंच सकता है जिसने सारी उम्र सारी जिंदगी के लिए दावत और तालीम वक्फ कर दी। तो इसलिए अपना इरादा यही बनाना चाहिए कि जब मैं इल्म में आ गया हूं बस बाकी चीजें मैंने छोड़ देनी। इसलिए अइम्मा सलफ कहा करते थे कि देखो अगर तुम इल्म में आए हो, तो अगर तुम इल्म को अपना थोड़ा सा वक्त दोगे ना सीखने के लिए, तो ये इल्म आपको कुछ भी नहीं देगा। इल्म अपना आप आपको कुछ भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप इल्म को अपना आधा वक्त देंगे, तो ये इल्म आपको थोड़ा सा हिस्सा देगा। और अगर आप इल्म को अपना सारा वक्त देंगे, तो तब ये इल्म आपको अपना आधा हिस्सा देगा। इल्म को सब कुछ देना पड़ता है। तो फरमाते हैं ये सारी जिंदगी का वजीफा है। तो फमन ज़ाहमतहुल अशगाल दुनियाविया व ज़रूरियात हसल नक्स बिसबब ज़ालिक, जिसको दुनियावी मसरूफियात में उलझा दिया तो नतीजे में उसी कदर नक्स पैदा होता है। इसलिए मियाना रवि और कनाअत ये सबसे बड़े आमिल हैं इस बात के कि दुनियावी मसरूफियात को शॉर्टकट कर दे और बंदा तालिब इल्म जिस मकसद से आया है उस पर मुतवज्जे हो जाए। मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे अहले हदीस के। उन्होंने अपने एक शागिर्द को खत लिखा, बड़ा मारूफ खत है। शागिर्द ने कहा उस्ताद जी कोई नसीहत कीजिए। तो वो जवाब जब लिखते हैं खत में, तो उसको 3-4 सत्रों का खत है, लेकिन एक एक सत्र में 2-2 3-3 जुमले ऐसे हैं कि वो पूरा पूरा क्यों समझ लीजिए कि दरस दे दिया है, पूरा पूरा एक बाब और मौजू उसमें तहरीर कर दिया। क्या कहते हैं अपने शागिर्द को कि देखो जिस इलाके में तुम दावत और तबलीग का काम कर रहे हो, वहां तुमने दावत में जो आवाम को देते हो ना, अल्फाज की शिद्दत से बचकर रहना। नंबर 2, अपनी जरूरियात रखना है, रात को उठ कर काम किया करो, इससे अल्लाह बंदे की जुस्तजू और कोशिश में बड़ी बरकत डाल देते। ये चंद सतरी खत उन्होंने अपने शागिर्द को लिखा। तो मुअल्लिफ भी यही बात कह रहे हैं कि एक आलिम तालिब इल्म को दुनियावी जिंदगी में कनाअत को
یعنی جتنا ملا ہے اس پر صبر کرنا ہے اور اس پر راضی رہنا ہے، اس کو قناعت کہتے ہیں. اور درمیانی اور میانہ روی کی زندگی کو عادت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. فرماتے ہیں وَمِنْ آدَابِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ النُّصْحُ وَبَثُّ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ. کہتے ہیں عالم اور شاگرد کو یہ چاہیے جو علم سیکھ رہا ہے کہ مفید جو علم ہے نا اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. حتیٰ کہ انسان ایک مسئلہ سیکھتا ہے اور لوگوں کو بتا دیتا ہے تو یہ بھی علم کی برکت ہے اور علم میں برکت پڑ جاتی ہے. کیونکہ علم کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں کہ لوگ آپ سے علم لیں اور آپ لوگوں کو بتائیں. جو علم میں بخل کرتا ہے، بتاتا نہیں ہے، اس کی زندگی ختم ہوتے ہی اس کے علم کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے. اس کے لیے علم صدقہ جاریہ نہیں بنتا ہے. بلکہ جو آگے علم سکھاتا نہیں ہے وہ زندہ ہوتا ہے، تو نہ سکھانے نہ بتانے سے وہ زندگی ہی میں علم بھول بھی جاتا ہے کیونکہ دہراتا نہیں ہے. کما ان من بث علمه كان له حیاتا ثانیہ وحفظا لما علم وجازہ اللہ بحسب عملی. جیسے کہ جو بندہ علم سکھاتا ہے نا تو یہ اس کی دوہری زندگی ہوتی ہے کہ دوسرے عمل کرتے ہیں، علم کو سیکھتے ہیں اور اس کے علم کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ اس بندے کو بھی بدلہ اور اجر دیتے ہیں جس کو وہ علم سکھا رہا ہوتا ہے، آگے جتنے بھی سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ مؤلف نے بیان کیا ہے کہ علم سیکھنا ہے تو اس کے بعد آگے سکھانا ہے، یہ نیت ہمیں کرنی، اور اس سے انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے اور اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیسا کہ پیچھے کہا، جس مسئلے کا علم نہیں ہے اس میں بولنا نہیں. یہاں یہ کہا نا حتی لو تعلم الانسان مسئلۃ وبثها کان ذلک من برکۃ العلم، کہ ایک مسئلہ بھی سیکھ کر آگے بتاتا ہے تو اس سے بھی علم میں برکت آتی. تو اسے یہ مت سمجھیے کہ بس ایک مسئلہ سیکھ لیے تو آگے داعی بن گیا، آگے معلم بن گیا، مرشد اور مربی بن گیا. جتنا علم سیکھا ہے اتنا ہی آگے سنانا ہے. جس کا علم ہے قطعیت کے ساتھ یقینی پتہ ہے وہ تو آگے بتا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے علم نہیں سیکھا ہے، جیسے علماء علم سیکھتے ہیں، اور آپ نے شریعت کے تمام ابواب کا اور شرعی علوم کا اور اس کے معاون جو فن اور علم ہے علماء سے جو رائج اور مروج طریقہ ہے علم شرعی سیکھنے کا علماء میں، اس کے مطابق علم نہیں سیکھا ہے، تو یہ غلطی مت کریں کہ آپ لوگوں کے سامنے مفتی بن کر کھڑے ہو جائیں، معلم بن کر کھڑے ہو جائیں، مربی بن کر کھڑے ہو جائیں، تو لوگ یہ دیکھیں اچھا یہ بھی عالم ہے، پھر وہ آپ سے سوالات کریں، آپ ان کے جوابات دینے لگیں. تو اس غلطی سے بھی بچنا ہے. جیسے پیچھے انہوں نے کہا ہے کہ جس کا پتہ نہیں ہے وہ بات آپ نے کرنی نہیں ہے. آخر میں یہاں مؤلف نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ کلام کیا ہے وَمِنْ أَهَمِّ مَا يَتَعَيَّنُ السَّعْيُ فِي جَمْعِ كَلِمَتِهِمْ وَتَعْلِيفِ الْقُلُوبِ عَلَى ذَلِكَ، کہ سب سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ علماء جو ہیں آپس میں محبت کے ساتھ رہیں اور ان میں شر، عداوت اور بغض کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں ان کا کلا کما کرنا ہے، اور سارے کے سارے اپنا نصب العین اور غایت یہ بنائیں کہ سارے ایک ہی منزل کے مسافر. علماء کیا ہیں؟ سارے ایک ہی منزل کے مسافر ہیں. کیا ہے؟ دعوت ہے، اصلاح ہے، لوگوں کو حق اور دین سکھانا ہے. سب کا یہی نصب العین ہونا. اس لیے کہتے ہیں لأن المطلوب واحد والقصد واحد، مطلوب ایک ہے، مقصد ایک ہے، مصلحت مشترکہ ہے. اس لیے اس معاملے کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو دوسرے سے محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور فاسد اغراض ایسی نہ آئیں کہ جو ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو کر ان کو باہمی محبت کے ساتھ رہنے سے روک دیں اور اپنا مقصد حاصل کرنے سے پیچھے کر دیں. تو ہر ایک کو دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا دفاع کرنا چاہیے، اور جہاں کوئی غلطی کرے اس کو سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے. اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَدَعُونَ أَعْدَاءَ الْعِلْمِ مِنَ الْعَوَامِ وَغَيْرِهِمْ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ إِفْسَادِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَتَفْرِيقِ كَلِمَتِهِمْ. اور علماء کو محتاط رہنا چاہیے کہ علم کے دشمن کہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف
بغض اور نفرت پیدا نہ کر دے، ایک دوسرے سے ان کو لڑا نہ دے، کیونکہ اس کے ساتھ جو وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ محبت اور الفت سے رہیں گے تو وہ اپنے بڑے بڑے مصالح کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے یہاں اصل میں وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، تو آگے ہم اختصار کے ساتھ یہ چند جملے مکمل کرتے ہیں۔ وَأَعْظَمُ مَا يَلْزَمُ بِهِ الْقِيَامُ بِهِ أَهْلُهُ، اور سب سے بڑا فریضہ اس اتحاد، اخوت اور محبت کا وہ کس پر عائد ہوتا ہے؟ جو علماء خود ہیں۔ وَلِأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَدِلَّةِ عَلَى النُّصْحِ وَالْإِخْلَاصِ اللَّذِينَ هُمَا قُطْبُ الدِّينِ وَرُوحُهُ، وَإِنَّ بِهَذَا الْوَصْفِ يَتَّصِفُ الْعَبْدُ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهُ الَّذِينَ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ مَدْحِهِمْ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ مَا لَا يَتَّسِعُ هَذَا الْمَوْضِعُ لِذِكْرِهِ۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دلائل میں سے ہے جو نصیحت اور خیر خواہی ہیں، جو دین کی اساس اور اس کی زندگی ہے، کہ بے شک اس وصف کے ساتھ جو بندہ متصف ہو جاتا ہے وہی ہیں جو علماء ہیں، علم والے ہیں، جن کا ذکر کتاب و سنت میں آیا ہے، جن کی تعریف آئی ہے، اتنی مدح آئی ہے کتاب و سنت میں ایسے علماء کی کہ اس مختصر سے موقع پر ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس طرح اگر علماء آپس میں رابطہ رکھیں، تعلق رکھیں، محبت رکھیں، تو اس کے ساتھ ایک دوسرے کا علم بھی بڑھتا ہے، معلومات بھی بڑھتی ہیں۔ فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ إِذَا كَانَتْ طَرِيقَتُهُمْ وَاحِدَةً تَمَكَّنَ أَن يَتَعَلَّمَ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ، جب ان کا راستہ ایک ہوگا وہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے، وَيُعَلِّمُ بَعْضُهُم بَعْضًا، وہ ایک دوسرے کو سکھائیں گے۔ لیکن اگر ہر گروہ علماء کا ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں گے، ایک دوسرے سے اختلاف کے ساتھ دور رہیں گے، تو یہ فائدہ جو اتحاد سے حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہیں ہوگا، اس کی جگہ پر اختلاف اور افتراق آ جائے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ بغض پیدا ہوگا، عصبیت پیدا ہوگی، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے عیب اور کمزوریاں تلاش کرتے رہیں گے جو دین اور عقل کے منافی ہے، اور اس حق کے بھی منافی ہے جو علماء پر فرض ہے، اور یہ سلف صالحین کے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ فالموفق تجدہ ناصحا للہ، جسے اللہ کی توفیق ملی ہو، آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ توحید کا اقرار کر کے، اس کی عبودیت کو ظاہر اور باطن میں نافذ کر کے، اخلاص کے ساتھ، اجر کی امید کے ساتھ، اور حسب الوسع اس کی وہ تکمیل کرتا ہے۔ پھر وہ کتاب اللہ کا خیر خواہ ہوتا ہے کہ جو کتاب اللہ میں موجود ہے اس پر ایمان رکھتا ہے، اور ما يتعلق به، اور جو قرآن مجید میں علوم شریعت ہے ان سب کو وہ سیکھتا ہے۔ ہر جو پھر وہ ناصحا لرسول ہی، وہ رسول کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے کہ جو رسول اصول اور فروع دین میں سے لے کر آئے ہیں ان پر وہ ایمان رکھتا ہے، رسول کی محبت کو ہر ایک محبت پر اللہ کے بعد وہ مقدم رکھتا ہے، اور ہمیشہ ان کی اتباع اور پیروی کی کوشش کرتا ہے۔ دین کے ظاہری اور باطنی تمام احکام کے اندر وہ ائمہ مسلمین، ہاں وہ حاکم ہوں یا عالم ہوں، ہمیشہ ان کا بھی وہ ہمدرد اور خیرخواہ رہتا ہے، اور ان کے جو بڑے ہیں معاشرے کے اندر ان کا بھی خیرخواہ ہوتا ہے، کہ ان کے لیے خیر پسند کرتا ہے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے قول سے اور فعل سے، اور رعایا کی ہمیشہ اجتماع اور اکٹھے رہنے سے محبت کرتا ہے کہ سارے ہی اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہیں اور ان کے لیے کوئی مخالفت نہ کریں۔ پھر ایسا بندہ جسے اللہ توفیق دے عام مسلمانوں کا بھی خیرخواہ بن کر رہتا ہے، کہ ان کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے وہی ناپسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ ایسا بندہ، اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے، اس کے اقوال اور افعال بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی مضبوط اصل اور صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ مؤلف آخر میں فرماتے ہیں فنسأل اللہ الکریم ان یرزقنا حبہ وحب من یحبہ، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے، اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ ان سے بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے، وحب العمل الذی یقربنا الی حبہ، اور اللہ ہمیں ایسے عمل کی محبت دے جو ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کر دیتے ہیں،
اور اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرے، انہ هو الوہاب، بے شک وہی عطا کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہاں آخر میں چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان مجالس میں جو مختلف رسائل کے لیے ہوتی ہیں، مختلف اساتذہ مختلف موضوعات پر درس دیتے ہیں، یہاں سننے اور پڑھنے والے دو قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ جہاں میرے سامنے جیسے 25-30 طلباء بیٹھے ہیں جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، ایسے ہی سننے والوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو مدارس میں، معاہد میں علوم دینیہ اور شریعہ کی تحصیل کر رہے، تو ان کے لیے تو بہت بڑی غنیمت ہے، فرصت ہے کہ مختلف علماء سے ان کو پڑھنے کا، سیکھنے کا اور سننے کا موقع ملتا ہے۔ مختلف اساتذہ سے علوم اور معارف جاننا یہ بہت بڑی غنیمت ہوتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے، نوجوان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ اسے کسی اہل سنت عالم سے کچھ سیکھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی سعادت مندی تو یہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے سے جتنے بھی علماء دروس اور رسائل پڑھاتے ہیں اہل سنت کے علماء میں سے ہیں، اور مختلف اساتذہ سے ہم پڑھتے ہیں، بہت سے علوم اور معارف سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن کبھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم ایسے ہی کبھی کبھار کوئی رسالہ پڑھ کر، کسی مجلس میں شریک ہو کر ہم بھی واقعتاً وہ راسخ عالم بن سکتے ہیں جو علماء حقیقیین کی خصوصیت ہوتی۔ ہاں، ان رسائل، ان مجالس کو اٹینڈ کر کے آپ علم سے متعارف ہو سکتے ہیں، علم سے معرفت حاصل کر سکتے ہیں، جو ایک کہ ہمیں علمی رسوخ حاصل ہو اور ہم بھی علماء کی صف میں کھڑے، تو پھر اس کا طریقہ وہی ہے کہ آپ ہر فن اور علم کے اندر اس فن اور علم کے ماہر سے وہ فن پہلے چھوٹی کتاب سے، پھر متوسط کتاب سے، پھر بڑی کتاب سے تسلسل کے ساتھ پڑھیں، اس کو لکھیں، اس کو سیکھیں، پھر ایسے ہی تمام علوم شریعت کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں۔ یوں تسلسل کے جو اہم علوم ہیں، عقیدہ، تفسیر، حدیث، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، عربی زبان کے قواعد، نحو، صرف ہیں، اور عربی زبان میں مہارت ہے، ان چیزوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ راسخ عالم بنے تو ان کو آپ تسلسل کے ساتھ کچھ سال، طویل عرصہ علماء سے پڑھا کریں۔ یہی علماء کا طریقہ تھا اور اسی سے وہ علم سیکھا کرتے تھے۔ یہاں میں آپ کو دو باتیں بتا رہا ہوں کہ علم ہمیشہ علماء سے سیکھنا ہے۔ گھر بیٹھ کر خالی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کتاب پڑھ کر عالم بنتا ہوں، تو علماء کے ہاں وہ عالم بنتا ہی نہیں۔ اور مرفوع حدیث بھی یہ ہے کہ علم شرعی سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، تسمعون منی، تم مجھ سے علم سنتے ہو، سیکھتے ہو، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، مجھ سے سیکھنے والوں آگے تم سے بھی علم سیکھا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ، آگے تم سے جو سیکھیں گے آگے پھر ان سے بھی علم سیکھا جائے گا۔ ایسے استاد شاگرد، پھر وہ شاگرد استاد بنتا ہے، آگے اس کے شاگرد، یوں یہ سلسلہ سند اور علم ایسے متصل چلتا ہے کہ علم علماء سے سیکھا جاتا ہے اور تسلسل کے ساتھ بہت طویل عرصہ علم سیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی یہ پڑھیں کہ علماء سلف اور ائمہ سنت کس طریقے سے کتنی مدت میں اور طویل عرصہ علم پڑھا اور سیکھا کرتے تھے، انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ایسے بھی علم پڑھا جاتا ہے۔ ابو معاویہ خازم الضریر جو امام شعبہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے امام شعبہ کے ساتھ 20 سال رہ کر ان سے علم سیکھا ہے۔ آپ اور بھی علماء کے اگر حالات پڑھیں تو ایسے بھی کہتے ہیں میں 20 سال رہا، میں 30 سال رہا، اور
اس کے لیے محنت کتنی کرتے تھے. امام احمد خود اپنا ذکر کرتے ہیں کہ میں گھر سے فجر کی اذان سے بھی پہلے تیار ہو کر کلاس کے لیے نکلا کرتا تھا. میری والدہ میری قمیص پکڑ لیتی تھی کہ بیٹا ابھی نہیں جانا، چھوٹے ہو، اذان ہو جائے اس کے بعد گھر سے نکل. یہ علماء کا ایسے طریقہ ہوتا ہے کہ محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ علم سیکھا کرتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں، اور علم کے راستے پر جو آ جاتا ہے اسے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. آسائش چھوڑنا، آرام کو قربان کرنا، عیش و عشرت کو ترک کرنا پڑتا ہے، مزیدار کھانے چھوڑنے پڑتے ہیں، گھر بار میں عیش و آرام کی زندگی چھوڑنا پڑتی. آخر میں صرف میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی وہ بیان کرتے ہیں غالباً ہم مصر گئے علم سیکھنے پڑھنے کے لیے، تو کہتے ہیں سارا دن ہم مختلف اساتذہ سے ان کی مجالس میں جایا کرتے تھے. ایک مجلس ختم ہوتی، دوسرے کا ٹائم شروع ہو جاتا، دوسری ختم ہوتی، تیسرے استاد کا درس شروع ہو جاتا. ایسے اساتذہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر درس دیتے، شاگرد آتے ان سے پڑھا کرتے. تو کہتے ہیں دن رات کی روٹین ایسے ہی تھی، سارا دن مجالس میں اور رات کو ایسے تھوڑا سا وقت آرام کا ملتا. یوں طلب علم میں ہمارا وقت گزر رہا. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک استاد کے پاس گئے، پتا چلا آج ان کی کلاس نہیں ہوگی، چھٹی ہے. کہتے ہیں واپس آ رہے تھے، بازار سے گزرے، دیکھا وہاں کوئی مچھلی بیچ رہا ہے. کہتے ہیں اتنی مدت ہوئی تھی کبھی کوئی ڈنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوا. ہم نے سوچا آج ناغا ہے، مچھلی خریدتے ہیں، جا کر اس کو بناتے پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، تھوڑا سا مزہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہم نے مچھلی خریدی، جب اس کو لے کر کمرے میں آئے تو دیکھا کہ یہاں پہنچنے تک دوسرے استاد کی مجلس کا وقت شروع ہو چکا ہے اور وقت نہیں ہے کہ اس کو پکایا جائے. کہتے ہیں مچھلی کو وہیں چھوڑا، اس کی مجلس میں گئے. پھر روٹین وہی ہے، ایک مجلس ختم، دوسری شروع، دوسری ختم، تیسری شروع. تو کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ہم تو ایک مچھلی بھی لے کر آئے تھے، تو دیکھا مچھلی خراب ہو چکی تھی. تو اب نہ اس کو پھینکنے کو دل کرتا تھا کہ اتنے مالی وسائل بھی نہیں تھے کہ پھینکا جائے، اور نہ پکانے کا ٹائم تھا، اس کو ایسے کہتے ہیں ہم نے ویسے ہی خراب حالت میں کھا لی. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی ایک کتاب ہے صفحات من صبر العلماء علی التحصیل والشدائد. یہ ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے کہ علماء سلف کتنی محنت کے ساتھ علم سیکھا کرتے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا، اور کیسے یہ علم ہم تک انہوں نے پہنچانے میں محنت کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس علم کو جہاں ہمارے لیے نافع بنائے، ان علماء کے لیے بھی اسے صدقہ جاریہ بنائے جن کے توسط سے، جن اساتذہ کے ذریعے سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں ایک سوال کل سے بھائی بار بار کر رہے ہیں، تو اختصار کے ساتھ میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سے موٹیویشنل سپیکر ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں، تو ان کو سننا کیسا ہے، تو کیا ان سے علم لینا بھی چاہیے؟ تو اس حوالے سے ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں، اصول یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی سپیکر ہو یا نہ ہو، جو بھی داعی آپ کے سامنے آتا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے خود علم کہاں سے سیکھا ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں. اس سے دو فائدے اور دو باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ایک تو یہ آ جائے گا کہ کیا واقعتاً اس نے اسی طریقے سے علم سیکھا ہے جو حقیقی علم سیکھنے کا طریقہ ہے، جو میں نے ابھی بتایا کہ علماء سے پڑھنا، علماء سے سیکھنا، اور علوم شرعیہ کی تحصیل ایک لمبے عرصے تک کرنا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے واقعتاً علماء سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. اور دوسرا کیا پتہ چلے گا کہ جب آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ اس نے کن علماء سے پڑھا ہے، اساتذہ آپ کے سامنے آئیں گے، تو اساتذہ کے سامنے آنے سے تقریباً آپ کو اس داعی کا منہج بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کا منہج اور عقیدہ کیا. تو اس لیے ہر داعی جو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہ مت سمجھا کریں کہ یہ عالم ہے اور اس سے ہم نے دین سیکھنا ہے، اس سے ہم نے دین کے مسائل لینے.
آپ کبھی بھی اپنے کسی بیماری کا علاج ایسے ڈاکٹر سے کروانے نہیں جاتے ہیں جس کی قابلیت کا آپ کو پتہ نہیں، جس کا آپ کو تعارف ہی نہیں ہے کہ کتنا قابل ہے، واقعتاً ڈاکٹر ہے بھی کہ کوئی جعلی ہے جو جعلی سندے لے کر یا جعلی نام سے دکان بنا کر بیٹھا ہے۔ آپ اپنی بیماری کا، اپنے کسی عزیز کا اس سے علاج کروانا گوارا نہیں کرتے، لیکن کیسے آپ ایک ایسے غیر عالم شخص سے دین سیکھتے ہیں جو خود بھی دین سیکھنے سے، علم سیکھنے سے معروم رہا ہے؟ بہت بڑا خطرہ ہے، جبکہ انسان کی جان سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ اس کا دین ہے، اس کا ایمان ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس کو سن رہے ہیں، جس سے سیکھ رہے ہیں، وہ عالم ہے، اس کا منہج کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دیکھنا اور سننا چاہیے۔ اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے اس کا منہج کیا ہے؟ یہ علماء فیصلہ کرتے ہیں، عام بندے کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا منہج، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس علاقے کے جہاں وہ رہنے والا ہے، علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اکابر علماء کی رائے اور تجزیہ ہی ایسے جب افراتفری کا اور لا علمی کا دور ہو تو کسی دائی کا مقام طے کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔